منعقد ہے۔ آپ تمامی حضرات سے میں ملتمس ہوں کہ میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے ان تمامی افراد سے اور مومنین سے میں قلب کی گہرائیوں سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کی موجودگی فرش عزا پر زیادہ ضروری ہے، اس لیے آپ تمامی حضرات فرش عزا پر آنے کی زحمت کریں تاکہ مجلس کو شروع کیا جا سکے۔ یہ تو پورا پروگرام لائیو نشر کیا جا رہا ہے گراف ایجنسی پر اور دیگر چینلز پر۔ میں ان کے بھی ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو پورے دنیا تک نشر کیا جائے، کیونکہ یہ علوم اہل بیت، ذکر اہل بیت، فضائل اسلام کو بیان کر کے اس کو پوری دنیا تک نشر کرنا ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت کا مقام ہے، اور اسی چیز کو دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس مائک کے ذریعے یا ان چینلز کے ذریعے اپنے ذکر اسلام کو دنیا تک پھیلاتے ہیں اور پہنچاتے ہیں۔ اور اس سے قبل کہ میں آج کے اس مجلس میں سوزخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے بین الاقوامی شہرت کے حامل منفرد لب و لہجے کی شخصیت محترم شکیل صاحب اور محترم نایاب صاحب یہاں پر موجود ہیں، میں ان کا استقبال بس ان مصروں سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہی مصرے ہر شاعر، ہر خطیب اور ہر پڑھنے والے، ہر نوحہ خوان کا تعارف کراتے ہیں۔ چاہے کوئی مر بھی جائے تو اس کا تعارف صرف و صرف حسین کے چاہنے والے کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور یہی تعارف، یہی شناخت ہر انسان کے لیے باعث فخر و مباحات ہے۔ ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین، خودی کا دائمی رجحان بن گئے ہیں حسین، ہزار شکر بھی اس ایک شرف کے ذیل میں کم، شریف لوگوں کی پہچان بن گئے ہیں حسین، شریف لوگوں کی پہچان بن گئے ہیں حسین۔ آئیے انوار عباس الہ آبادی کے ان مصروں کے سائے میں ملتمس ہوں بین الاقوامی شہرت کے حامل محترم، اچھا پہلے تلاوت، کیا نام ہے ان کا؟ میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے ایک یہاں یہ طریقہ زندگی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا آغاز ہو یا ہمارے ایک یہاں کوئی مرتا ہے تو اس کا بھی آغاز، مجلسوں کا آغاز صرف و صرف تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے۔ میں کرنل جاوید صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے آج کے اس مجلس کا آغاز کریں۔ بلند ترین نعرہ سلوات کا استقبال۔ برخشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم تنزیل العزیز الرحیم، لا تنذر قوما ما انذر وباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي لذل الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، والسماء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واضرب لهم مثلا أصحاب القريات إذ جاء المرسلون كنا منزلين،
إن كانت الله صاحة واحدة فإذا هم خامدون آتم لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون لا يكون من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك الأرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أن جعلنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صارخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تأتهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون مثل هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صاحة واحدة تأخذوهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صاحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في شغول فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا شيطان إله لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جَبِيلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستباقوا الصراط فأني يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لا ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وَذَلَّلْنَاهُ لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده الملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبی الکریم. آپ تمام حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر سید علی ظہیر ابن سید رایت حسین رضوی صاحب کی روح کو اصال فرمائیں.
یقیناً لائق ستائش ہیں وہ افراد جو اللہ کی اس کتاب کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور لائق ستائش و مبارکباد وہ افراد بھی ہیں جو اس قرآن کی تلاوت اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ میں اپنی کوتاہی ضرور بیان کر رہا ہوں کہ تلاوت میں دوسروں کو نہیں کہہ سکتا، میں اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ادھر تلاوت کلام پاک ہو رہی تھی اور ہماری فکر میں صرف اور صرف قرآن ہونا چاہیے، لیکن میری فکر میں ذاتی زندگی تھی، ذاتی گفتگو تھی۔ خدا ہمیں معاف فرمائے کہ ہم ایسے فہمی کا سلیقہ اور طریقہ نہ سیکھ پائیں تو شاید ہماری زندگی کا معنی ہی اور مقصد ہی پورا نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، کرنل جاوید صاحب نے تلاوت کلام پاک کا شرف پڑھنے کا حاصل کیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے ہاں بچپن ہی سے تلاوت کلام پاک کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا جاتا ہے، اور ہم اس ملت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں نوک نیزہ پر تلاوت کلام پاک کی تلاوت کر کے امام حسین نے ہماری فکروں میں اور ہمارے خون کی رگوں میں وہ قرآن فہمی دی ہے۔ اور یہی مصروں سے میں استقبال کر رہا ہوں اپنے آنے والے سوستان حضرات کا کہ نبی قرآن پڑھتے ہیں، علی قرآن پڑھتے ہیں، علی کے جتنے عاشق ہیں سبھی قرآن پڑھتے ہیں، اور خدا جانے کلام پاک سے کتنی محبت تھی، کٹے سر سے حسین ابن علی قرآن پڑھتے ہیں، کٹے سر سے حسین ابن علی قرآن پڑھتے ہیں۔ آئیے ذیشان بنارسی کے ان مصروں کے سائے میں میں ملتمس ہوں بین الاقوامی شہرت کے حامل سوسخان محترم شکیل صاحب اور نایاب صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ سوسخانی کے فرائض کو انجام دیں، اور اختصار کی گزارش اس لیے رہے گی کیونکہ ابھی 3 پیش خوان اور ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مولانا موصوف کی خطابت ہمیں سننی ہے۔ نعرہ صلوات۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے جناب میر ہلال رضوی صاحب کا کلام حاضر ہے۔ سب سے پہلے ایک مطلع اور ایک شعر، اور اس کے بعد پھر جناب وفا صاحب کا کلام حاضر کریں گے۔ مائک نہیں، آواز آ رہی ہے نا؟ آ رہی سماعت فرمائیے، صلوات بھیجیے پر محمد والے وجہ معبود ہوں اسلام کا، مقصود بھی ہوں، وجہ معبود ہوں اسلام کا، مقصود بھی ہوں، اور ولایت کے لیے شاہد و مشہود بھی ہوں، عقل انسان
عقل انسان کے بس میں کہاں مجھ کو سمجھے، میں وہ بندہ ہوں جو صلوات بھیجیے پر محمد علیہ. جناب محمد علی وفا حیدرآبادی صاحب کا کلام حاضر ہے، اور اس سے پہلے جناب ہلال نقوی صاحب کا ایک مطلع اور ایک شعر پیش کر رہے ہیں. سماعت فرمائیے، ایک صلوات کر دیجیے بر محمد علیہ. دھوپ بخشی کبھی بخشا مجھے سایہ اس نے، دھوپ بخشی کبھی بخشا مجھے سایہ اس نے، امتحان خوب لیے خوب نکھارا اس نے، اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا، اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا، ایک دن کر دیا سورج کو اشارہ اس نے، محمد علی وفا صاحب کلام. علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، مطلب خاص طور سے علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، مگر ہم ایسے بھی کچھ ہیں جو مر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، مگر ہم ایسے بھی ہیں جو مر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، نبی کی جان ابو طالب کے ماہ کفوے بطول، نبی کی جان ابو طالب کے ماہ کفوے بطول، تجھے ستارے فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے
پہلے علی کے چہرے کو، غروب ہونے سے پہلے علی کے چہرے کو، غروب ہونے سے پہلے علی کے چہرے کو، برائے اذن ستارے سحر کے دیتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے منہ سے نصیری کے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے منہ سے نصیری کے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے منہ سے نصیری کے پھول جھڑتے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو پھر بات کر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ قطع بند سماعت فرمائیے۔ نہ پوچھئے علی اکبر کے حسن کا عالم، نہ پوچھئے علی اکبر کے حسن کا عالم، کہ راہ چلتے ہوئے بھی ٹھہر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، مگر یہ سچ ہے کہ عباس و زینب و شبیر، مگر یہ سچ ہے کہ عباس و زینب و شبیر، نظر کے ڈر سے کہاں اکبر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، مگر یہ سچ ہے کہ عباس و زینب و شبیر، مگر یہ سچ ہے کہ عباس و زینب و شبیر، نظر کے ڈر سے کہاں اکبر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ ابھی ISIS نے جب مولا متقیان کے صحابی جناب حجر بن عدی کی قبر کو کھودا تھا تو اس میں سے میت بالکل دوسری طرح سے نکلی تھی، اسی پس منظر میں ثنا وفا صاحب نے ایک شعر نازل فرمایا، تو سماعت فرمائیے، ایک سلوات بھیجیے بر محمد والے دیکھے گئے۔ علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، لحد میں حجر کی میت تو تم نے دیکھی ہے، لحد میں حجر کی میت تو تم نے دیکھی ہے، لحد چلو یہ تجربہ یاروں پکڑ کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ نور تو
تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، لحد میں حجر کی میت تو تم نے دیکھی ہے، لحد میں حجر کی میت تو تم نے دیکھی ہے، چلو یہ تجربہ یاروں پکڑ کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، ولائے آل اگر بحر بے کراں ہے وفا. مقطع سماعت فرمائیے. ایک سلوات بھیجیے بر محمد والے. ولائے آل اگر بحر بے کراں ہے وفا، ولائے آل اگر بحر بے کراں ہے وفا، تو نام لے کے علی کا اتر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں. فاتحہ. فاتحہ. مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے، کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ گٹھری شہدی پشت پہ لائے
علم کا سراپا دیکھا مجرے خلق میں گر پڑے سیبتے نبی تام کے ہاتھوں سے جگر ریت پر جب علی اکبر کو تڑپتا دیکھا مجرے خلق میں ارے نہیں یقیناً خوبصورت سوسرانی کے فرائض انجام دے رہے تھے محترم شکیل صاحب اور نایاب صاحب. اس سے قبل کہ میں پیشخانی کے اس سلسلے کا آغاز کروں، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر سید علی ظہیر رضوی ابن سید راحت حسین رضوی کی روح کو ایصال کر دیں. بر محمد و آل محمد صلوات. حضرات زیادہ وقت لینا مقصود نہیں، لیکن 3 پیشخانیاں ہیں انشاءاللہ. سبھی بیرون الاقوامی کرام آج ہماری یہاں فہرست میں موجود ہیں، لیکن مرحوم کے ورثاء کی تسکین قلب کے لیے شورائے کرام منظوم نذرانے عقیدت پیش کریں گے. دل چاہتا ہے کہ یہاں سے کیونکہ ابھی 2 دن پہلے وہ دن گزرا ہے جسے غدیر کا دن کہتے ہیں، اور علی کی ولایت کا اعلان اتنا اہم پیغام تھا کہ 23 سال کی ریاضتوں کے بعد جس میں رسول اللہ نے زخم کھائے، چوٹیں کھائیں، ساری ریاضتوں کو کیا، نماز پہنچایا، روزہ پہنچایا، شریعت کے اصول پہنچائے، اور اس کے بعد بھی پروردگار کا اعلان ہے کہ رسول اگر تم نے یہ کام انجام نہ دیا تو 23 سال کی تمام محنتیں رائے گاہ ہیں اگر علی کی ولایت کا پیغام دنیا تک نہ پہنچایا. یعنی یہ ولایت کا پیغام کتنا عظیم ہے کہ اگر اس کو نہ پہنچایا جائے تو رسول کی محنتوں کا صلہ ختم ہو جائے گا. تو ہمارے لیے پیغام کتنا عظیم ہے اگر ہم نے اس پیغام کو قلب کی گہرائیوں سے نہ مانا. اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ مصرعے پیش کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ علی کی ولایت کے لیے، علی کی محبت کے لیے کسی مذہب کی قید نہیں ہوتی، نہ کسی ملت کی قید ہوتی ہے، نہ کسی مکان کی قید ہوتی ہے، نہ کسی فرد واحد کی قید ہوتی ہے. میں یہ مصرعے راہل سنگھ چوہان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ ایسے لوگوں کو میں نے علی کی محبت میں والہانہ
کھڑے ہو کر نعرے لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں یہ مصرعے پیش کر رہا ہوں، شاہ نجف کی آغوش میں یہ مصرعے سماعت کریں کہ شمول الفت حق ولی نہیں رہتا، خدا شناس کوئی آدمی نہیں رہتا، اور حسب نسب کے طہارت کی شرط ہے اس میں، حرام زادوں کے دل میں علی نہیں رہتا، حرام زادوں کے دل میں رہتا۔ علی کی محبت عظیم ہے، وہ ہر کس و ناکس کے دل میں نہیں پائی جاتی۔ میر ہلال رضوی کے ان مصروں کے سائے میں وقت نہ لیتے ہوئے میں پہلے شاعر سے ملتمس ہوں، میری مراد ہے شاعر اہل بیت محترم جناب ظفر آبادی صاحب سے ایک بلند ترین نعرہ سلوات سن کا استقبال کریں۔ مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لیکن چونکہ فیض صاحب کی خاص فرمائش ہے، جناب سکینہ کے لیے 2 شعر پڑھ دیتا ہوں، ایک مطلع اور 2 شعر۔ خصوصی توجہ تمہید کے سارے شعر چھوڑتے ہوئے صرف مطلع اور 2 شعر سماعت فرمائیں۔ مطلع حاضر کر رہا ہوں۔ زوبار ہے جو دین کی تصویر سکینہ، بطور خاص سنیے گا، ذوق سکینہ بس تیری بدولت ہے یہ تنویر سکینہ، زوبار ہے، شعر سنیے گا انشاءاللہ یاد رہے گا بطور خاص، جو دین کی تصویر سکینہ بس تیری بدولت ہے یہ تنویر سکینہ، تو جیسا ہے اثر نام میں دادی کے تمہارے، جیسا ہے اثر نام میں دادی کے تمہارے، ہے نام میں تیرے وہی تاثیر سکینہ، یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جیسا ہے اثر نام میں دادی کے تمہارے، ہے نام میں تیرے وہی تاثیر سکینہ۔ جس شعر کے لیے زحمت دی بطور خاص، گہوارہ تیرا اکبر و عباس کی آغوش، شعر سنیے گا بچہ، گہوارہ تیرا اکبر و عباس کی آغوش، بستر ہے تیرا سینہ شبیر سکینہ، گہوارہ تیرا اکبر و عباس کی آغوش، بستر ہے تیرا سینہ شبیر سکینہ۔ ایک سلوات بھی مل حضرات، ایک مطلع 2 شعر اور سماعت فرمائیں، اس کے بعد 2-3 شعر منقبت کے اور اپنے کیا لے لوں گا، اب وقت زیادہ نہیں لے رہا ہوں، بطور خاص سنیے گا۔ مظہر خصوصی مطلع بطور خاص سنیے گا، مظہر وصف خدا حق کا ارادہ ہے علی، سنیے گا مطلب بطور خاص، مظہر وصف خدا حق کا ارادہ ہے علی، جو بدن رکھتا نہیں اس کا بھی سایہ ہے علی، شعر سنیے بطور خاص، مظہر وصف
بھی سایہ ہے علی، تو کر دیا انیس بھائی، ابھی آپ نے تقریر کیا بطور خاص، سنیے گا، کر دیا اعلان پیغمبر نے یہ روز غدیر، جس کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی، جس کا یا علی، شعر سنیے ابھی آپ، کر دیا اعلان پیغمبر نے یہ روز غدیر، جس کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی۔ یہ شعر اپنی زندگی کا ایک قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا، انیس بھائی بطور خاص سنیے گا، کہ ہوگی کیا اس سے بڑی خالق کی وحدت کی دلیل، شعر سنیے بطور خاص، ہوگی کیا اس سے بڑی خالق کی وحدت کی دلیل، جانماز حق بچھی ہے محو سجدہ ہے علی، ہوگی کیا اس سے بڑی خالق کی وحدت کی دلیل، جانماز حق بچھی ہے محو سجدہ ہے علی۔ صرف 2-3 شعر اور زحمت تمام، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہیں اور شہنشاہ بھائی بھی ہیں، زندگی اور موت کے حوالے سے مطلع سنیے گا، اور اگر پسند آئے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ آخری مجمع تک توجہ چاہتا ہوں کہ مولا کا چاہنے والا عزادار کبھی مرتا نہیں، بطور خاص سنیے گا، مطلع اسی کے پس منظر میں ہے، سنیے شہنشاہ بھائی۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے موت آئی تو آ گئی، مجھے موت آئی تو آ گئی، میری حسرتوں کی انا رہی، مجھے موت آئی تو آ گئی، میری حسرتوں کی انا رہی، میرا جسم زیر لحد رہا، میری روح محو عزا رہی، میرا جسم زیر لحد رہا۔ بہت اچھا کلام گایا شکیل بھائی، نایاب بھائی۔ دیکھیے تمہید کا کوئی بھی شعر نہیں پڑھوں گا، بطور خاص شعر سنیے گا، میری روح محو عزا رہی، وہ حسین اتنا عظیم تھا، وہ کریم ابن کریم تھا، دونوں بھائی سنیے، وہ حسین اتنا عظیم تھا، وہ کریم ابن کریم تھا، یوں نصیب حر کا بدل دیا، نہ خطا رہی نہ سزا رہی، یوں نصیب حر، عباس بھائی شعر سنیے گا بطور خاص، یوں نصیب حر کا بدل دیا، نہ خطا رہی نہ سزا رہی۔ دربار کا منظر، صرف 3 شعر کی زحمت اور اپنی جگہ لے لوں گا، بطور خاص سنیے گا، یہ یزید ثابت ہو گیا کہ عزا میں کس کے ہے جد کا نام، مولا فرما
ہمارے دربار میں بطور خاص سنیے گا. یہ یزید ثابت ہو گیا کہ ازاں میں کس کے ہے جد کا نام، نہ جدا رہے ہم اذان سے، نہ اذان ہم سے جدا رہے، نہ جدا رہے. یہ یزید ثابت ہو گیا کہ ازاں میں کس کے جد کا نام، نہ جدا رہے ہم اذان سے. لا چکے ہیں آخری کے 2 شعر اپنی جگہ لے لیتا ہوں. ایک بار میں جو کہ صلوات بھیجے حضرات. نہ جدا رہے ہم اذان سے، نہ اذان ہم سے جدا رہی. اطہر بھائی شعر سنیے گا بطور خاص. ہوئے دور جو بھی غدیر سے، وہ گرے ہیں اپنے ضمیر سے. ہوئے دور جو بھی غدیر سے، وہ گرے ہیں اپنے ضمیر سے، کہ منافقوں کے نصیب میں نہ دعا رہی نہ دوا رہی. نہ دعا رہی نہ دوا رہی. ایک قیمتی شعر اور اپنی جگہ لے لیتا ہوں. آخری شعر انیس بھائی بطور خاص سنیے گا. تو نشست بزم نبی میں کر، تو ہزار سجدہ گزار بن. شعر سنیے گا انشاءاللہ یاد رہے گا بطور خاص. تو نشست بزم نبی میں کر، جو بطول تجھ سے خفا رہی. خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے محترم شاعر اہل بیت جناح صاحب ظفر آبادی، اور یقیناً انہی اشعار کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ بن سکیں. یہ فضائل کے ذریعے پیغام کو پیش کرنے کا سلیقہ اور طریقہ ہمارے خطبہ نے، علماء نے ہم تک پہنچایا ہے، اور اسی کو ہم نشر کر رہے ہیں. جہاں پر بات انہوں نے ختم کی موت کے حوالے سے اور موت اور زندگی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے محترم، دل چاہتا ہے کہ موت و زندگی کے حوالے سے گفتگو میں بھی کروں، کیونکہ دنیا آج موت سے اپنے کو بہت دامن اپنا واحد وہ ملت ہم ہیں جنہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم موت سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ موت کے لیے استقبال کا سامان خود اپنے ہاتھوں سے فراہم کرتے ہیں. ہم جس خوشی سے اپنی شادی کا لباس لے کر نہیں آتے، شاید ہم اس سے زیادہ خوشی سے کفن کربلا سے لا کر بتاتے ہیں کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے آخری وقت میں بھی صرف اور صرف رضائے پروردگار کی طرف اپنی توجہ کی. امام حسین نے اپنی زندگی کا آخری لمحہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی دے کر بتایا کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد سیدھے راستے پر چلنا ہے، اور وہ انسان بھی دنیا میں نہیں ڈرتا جو سیدھے اور سچے راستے پر چلتا ہے، جو حسینی فکر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. وہ کبھی موت سے گھبراتا نہیں، بلکہ موت اسے دیکھ کر خود گھبراتی ہوئی نظر آتی ہے. پھر سامنے مختار کے وہ آئے ہوئے ہیں، سجاد کے خطبوں سے جو گھبرائے ہوئے ہیں. کس منہ سے وہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے تبرک، جو لوگ خدیجہ کا نمک کھائے ہوئے ہیں، جو لوگ خدیجہ کا نمک کھائے ہوئے ہیں. ہم موت سے ڈرتے نہیں. ایسے کافر لائیں یا علی. آئیے ڈاکٹر منور جلال پوری کے ان مصروں کے سائے میں ملتمس ہوں شاعر اہل بیت مولانا
शहंशाह मिर्ज़ापुरी साहब से इल्तिमास कर रहा हूँ एक बुलंद तरीन नारे सलवासों का इस्तेमाल। एक और सलवात आप हज़रात को सहारा दें। बस ठीक। हज़रात बहुत अच्छा आप हज़रात सुन रहे हैं। मैं बिला किसी तमहीद एक मरतबा और 2 शेर पहले पेश करता हूँ और आपके समातों को समझते हुए और शेर पे मुलाज़ा फरमाएं। डॉक्टर साहब भाई साहब सुनिए, चूँकि मजलिस में बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा शरफ़ है कि मजलिस हमारे हिस्से में आई है, हम अज़ादार हैं। सब पेश करूँ, मुलाज़ा फरमाएं। मुंसलिक हमसे ये गम है, हम गमे शबीर से। बतौर ख़ास मतलब पेश करूँ, मुलाज़ा फरमाएं। देखिए रात, मुंसलिक हमसे ये गम है, हम गमे शबीर से। कौन रोकेगा हमें फिर मातमे शबीर से। बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं। कौन रोकेगा हमें फिर मातमे शबीर से। जावेद भाई कि गिर के हाथों से सितम के तीर ने खुद कह दिया, अरे हुरमुला डरता है कितना असग़रे बेशीर से। हुरमुला डरता है कितना असग़रे बेशीर से। मुलाज़ा फरमाए। हुरमुला डरता, हुरमुला डरता है कितना असग़रे बेशीर से। बतौर ख़ास आप सबकी जानिब से शेर नज़र कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाए कि मजलिसों मातम जो मैं करता हूँ इतनी शान से, अरे ये शरफ पाया है मैंने अपनी माँ के शीर से। ये शरफ पाया है मैंने अपनी माँ के शीर से। मजलिसों, शुक्रिया, मजलिसों मातम जो मैं करता हूँ इतनी शान से, ये शरफ पाया है मैंने अपनी माँ के शीर से। ये शरफ पाया है मैंने अपनी माँ के शीर से। सलवात भेजा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हज़रत हुसैन तेरी ज़रूरत है फिर ज़माने को एक मतलब 2 शेर में पेश करना चाहता हूँ, चूँकि मजलिस हुसैन है और ये जो गम है हम गम बर्दाश्त न कर पाते अगर मेरे सामने करबला का गम न होता। मतले के बाद 2 शेर की बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं। डॉक्टर साहब सुनिएगा कि बता रहा है ज़माना यही ज़माने को। बाफ़ है मजमूआ बैठा, मुलाज़ा फरमाएं। देखिएगा, बता रहा है ज़माना यही ज़माने को, बता रहा है ज़माना यही ज़माने को। अरे गमे हुसैन है बस अपना गम भुलाने को। शेर बतौर ख़ास, गमे हुसैन है बस अपना गम भुलाने को। जवाब पे शेर सुनिएगा कि गमे हुसैन के सदक़े में बीबी ज़हरा ने
محل بنا دیا میرے غریب خانے کو، محل بنا دیا میرے غریب خانے کو. بطور خزات عقیدت میں ڈوب کے شعر پڑھ رہا ہوں. مولانا فرمائے غم حسین کے صدقے میں بی بی زہرا نے محل بنا دیا میرے غریب خانے کو، محل بنا دیا میرے غریب خانے کو. شعر بطور خاص حضرات نظر کر رہا ہوں. اللہ فرمائے سنیے گا، دعائیں چاہتا ہوں کہ اسی سبب تو یہ بازو پہ ناز ہے مجھ کو. نوجوانوں بطور خاص دعائیں چاہتا ہوں. اسی سبب تو یہ بازو پہ ناز ہے مجھ کو. ارے دیے ہیں ہاتھ خدا نے علم اٹھانے کو، دیے ہیں ہاتھ خدا نے علم اٹھانے کو، دیے ہیں ہاتھ خدا نے علم اٹھانے کو. اور حضرات سب مل کے بولے زندہ باد. جزاک اللہ. حضرات بہت عمدہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بطور خاص مولانا فرمایا حضرات مجھے فخر ہو رہا ہے کہ میں شہر عزا میں پڑھ رہا ہوں اور یہاں شعر کی قدر ہو رہی ہے. باخدا محسوس کر جو شعر کی میں نے سہمتی سب مولانا فرمائیں گے. اسی سبب تو یہ بازو پہ ناز ہے مجھ کو، دیے ہیں ہاتھ خدا نے علم اٹھانے کو. بطور خاص سب دیکھیے گا. اور بطور خاص سے آخری شعر فرمائے دوسرے شعر پہ بہت توجہ فرمائیں گے. پیش کر رہا ہوں کہ بقیہ سے ہمیں زہرا دعائیں دینے لگی. بطور خاص حضرات دوسرا مصرع سنیے گا. بقیہ سے ہمیں زہرا دعائیں دینے لگی. ارے ابھی تو سوچا تھا فرش عزا بچھانے. محسوس کر حضرات. یا علی دل بولا زندہ باد. بقیہ سے ہمیں زہرا دعائیں دینے لگی. ابھی تو سوچا تھا فرش عزا بچھانے کو. بقیہ سے ہمیں زہرا دعائیں دینے لگی. ابھی تو سوچا تھا فرش عزا بچھانے کو. ابھی تو سوچا تھا فرش عزا بچھانے کو. اس در سے اجر فوراً ملتا ہے. شکریہ. ابھی تو سوچا تھا فرش عزا
बिछाने को, तो हर एक सांस शहंशाह कह रही है यही, हुसैन तेरी ज़रूरत है फिर ज़माने को, हुसैन तेरी ज़रूरत है फिर ज़माने को। मिलजुल के सलवात भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बस एक मतलब 2 शेर और पेश करता हूँ हुक्म की तामील में। सलवात बावत भेले आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। यहाँ से आगाज़ कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप हज़रात दोनों से नवाज़ दीजिएगा। जैसा बैठो जायज़ भाई। अल्लाह फरमा मतलब पेश कर रहा हूँ, एक मतलब 3 शेर और। कि जहाँ में आज भी इतना असर हुसैन का है, बतौर खास मतलब पेश करो, देखेंगे ज़रा। जहाँ में आज भी इतना असर हुसैन का है, हर हुसैनियों के लिए पेश कर रहा हूँ। जहाँ में आज भी इतना असर हुसैन का है, हर एक यजीद के सीने में डर हुसैन का है, हर एक यजीद के सीने में डर हुसैन का है, हर एक यजीद के सीने में डर हुसैन का है। शेर मौलाना फरमाया बतौर खास कि कभी भी जुल्म के आगे वो झुक नहीं सकता। सब हुसैनी बैठे, मौलाना फरमाए कभी भी जुल्म के आगे वो झुक नहीं सकता, जहां में चाहने वाला अगर हुसैन का है, जहां में चाहने वाला, सब हुसैनियों सलामत रहो, खुदा सलामत रखे। जहां में चाहने वाला अगर हुसैन का है। अब मैं लखनऊ में बड़ा फख्र से शेर नज़र करने जा रहा हूँ। मौलाना फरमाए जहां, पीछे के हज़रात बतौर खास, जहां में चाहने वाला अगर हुसैन का है। मौलाना फरमाए बतौर खास पेश कर रहा हूँ कि किसी यज़ीद की बैअत करूँ ये नामुमकिन। मौलाना फरमाए किसी यज़ीद की बैअत करूँ ये नामुमकिन, लहू लहू में हमारे असर हुसैन का है, लहू लहू में जिंदाबाद। सब मिल के बोले जिंदाबाद, जियो मुर्दाबाद। एक शेर सलामत रहें, सलामत रहें, जज़ाकल्लाह। जहां में चाहने वाला अगर हुसैन का है। जैसा बतौर खास शेर, आखिरी शेर पेश फरमाने बतौर खास कि लकीर खींच के गाजी ने कर दिया ऐलान। सबकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। लकीर खींच के गाजी ने कर दिया ऐलान, अरे इधर न आना इलाका इधर हुसैन का है, इधर न आना इलाका इधर है। या अली या लकीर खींच के गाजी ने कर दिया ऐलान। तेवर देखें हज़रात, लकीर खींच के गाजी ने कर दिया ऐलान, इधर न आना
علاقہ ادھر حسین کا ہے، ادھر نہ آنا علاقہ ادھر حسین کا ہے۔ اور رات میں ایک بستی کا رہنے والا ہوں، آپ تو شہر میں رہتے ہیں، بس اپنے مزاج کے ایک شعر اگر آپ سے ٹکرا جائے تو میں دعاؤں سے مجھے نواز دیجیے گا، بطور خاص پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا جس سرکار سنیے گا۔ ملاحظہ فرمائے کہ کہاں سے ستمگر انہیں مٹائے گا، بطور خاص پیش کر رہا ہوں، کہاں سے ستمگر انہیں مٹائے گا، ہر ایک گاؤں میں موجود گھر حسین کا ہے، ہر ایک گاؤں میں موجود گھر حسین کا ہے۔ لکیر کھینچ کے غازی نے کر دیا اعلان، ادھر نہ آنا علاقہ ادھر حسین کا ہے، ادھر نہ آنا علاقہ۔ یقیناً، اور انہوں نے یہ کلام پیش کیا، اسی زمین پر مجھے بھی کچھ مصرے یاد آ گئے، میں پیش کر رہا ہوں۔ زمین حسین کی ہے، آسماں حسین کا ہے، مکان کی بات نہ کر، لامکان حسین کا ہے، ہر ایک نقش پہ پنہا نشان حسین کا ہے، حسین سب کے ہیں، سارا جہاں حسین کا ہے، اور در حسین پہ انسانیت کا میلہ ہے، حسین کا جو نہیں ہے بہت اکیلا ہے، حسین کا جو نہیں ہے بہت اکیلا ہے۔ انہوں نے مصرے پیش کیے کہ ہم نے ادھر فرش عزا بچھانے کو سوچا، ادھر فاطمہ آ گئیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا عقیدہ اتنا مستحکم ہے۔ عزیزان محترم، آج فیس بک میڈیا کے ذریعے سے اس بات کو بہت پھیلایا جاتا ہے کہ ہماری ملت کے لوگوں کے لیے کہ یہ رات بھر جاگتے ہیں، دن بھر ماتم کرتے رہتے ہیں، یہ صرف حسین علی کا نام لیتے رہتے ہیں۔ میں ان کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ آؤ دیکھو، ہم نے دنیاوی منصب بھی حاصل کیا ہے، کہیں جج آبدی صاحب موجود ہیں، کہیں کرنل جاوید صاحب موجود ہیں، جسٹس آفتاب صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے دنیاوی مسند کو بھی اور مقصد کو بھی حاصل کر کے بتایا کہ حسین کی مجلس میں جانے سے زندگی خراب نہیں ہوتی، حسین کا ذکر کرنے سے زندگی معتبر بن جاتی ہے، اور فرش عزا سے ہم کو ہٹانا محال ہے۔ ہم حادثوں کے ذیل میں نہیں پیدا ہوئے، ایک وعدہ خدا ہے، نبوت کے سامنے ہم لوگ اتفاق سے شیعہ نہیں ہوئے، ہم لوگ اتفاق سے شیعہ نہیں ہوئے، ایک وعدہ خدا ہے، نبوت کے سامنے ہم لوگ اتفاق سے شیعہ نہیں ہوئے۔ اسی بستی کے شعر میں پیش کر رہا تھا، شاعر اہل بیت ہلال نقوی لکھنوی کے ان مصروں کے سائے میں ملتمس ہوں ڈاکٹر عفام اترولوی صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ امام حسین میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں، ایک بلند ترین نعرہ سلوات سب کا استقبال کریں۔ بالکل بالکل، نعرہ سلوات ارشاد فرما دیجیے۔ ایک مطلع اور ایک شعر، اور پھر اس کے بعد سے شہادت حاصل کروں گا۔ اجازت کے ساتھ میں ہمارے بزرگ تشریف رکھتے ہیں، قبلہ اجازت سے جعفر چچا۔ چراغ حق کا جلانے حسین آئے ہیں، چراغ حق کا جلانے حسین آئے ہیں،
یزیدیت کو مٹانے حسین آئے ہیں، چراغ حق کا جلانے حسین آئے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ اے موت تو نے ہمیں زائر حسین کیا، اے موت تو نے ہمیں زائر حسین کیا، لحد میں میرے سرہانے حسین آئے ہیں، چراغ حق کا جلانے حسین آئے ہیں۔ اور یہ ہمارے فیضی بھائی کا حکم ہے کہ میں ایک مسدس کے چند بند حاضر کر دوں جعفر بھائی، تو میں اسی بند کو بس 4 بند پڑھوں گا، چونکہ وقت بالکل نہیں ہے، اجازت کے ساتھ میں مولا عباس کا رجز ہے، میں اس کو حاضر کرتا ہوں۔ بہت سے منقبت خان نے پڑھا ہے، فرحان علی وارث نے اور بھی بہت سے منقبت خان نے اس کو پڑھا ہے، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں پھر سے۔ میں ہوں عباس مجھے شیر علی کہتے ہیں، میں ہوں عباس مجھے شیر علی کہتے ہیں، دست حیدر کا تراشیدہ نگینہ میں ہوں، دست حیدر کا تراشیدہ نگینہ میں ہوں، محفل صبر و شجاعت کا قرینہ میں ہوں، نوح کو ناز ہے جس پر وہ سفینہ میں ہوں، نوح کو ناز ہے جس پر وہ سفینہ میں ہوں، ہاں مجھے فخر ہے سقائے سکینہ میں ہوں، دست حیدر کا تراشیدہ نگینہ میں ہوں، محفل صبر و شجاعت کا قرینہ میں ہوں، نوح کو ناز ہے جس پر وہ سفینہ میں ہوں، ہاں مجھے فخر ہے سقائے سکینہ میں ہوں، مرضی یہ رب کے خریدار کا احساس میں، مجھ کو پہچان لو عباس ہوں، عباس ہوں میں ہوں عباس مجھے شیر علی کہتے ہیں۔ بند حاضر کرتا ہوں، لہذا فرمائیں گے کہ غیظ میں آؤں تو دنیا کو ہلا سکتا ہوں، القمہ خود میں تجھے پانی پلا سکتا ہوں، غیظ میں آؤں تو دنیا کو ہلا سکتا ہوں، القمہ خود میں تجھے پانی پلا سکتا ہوں، مردہ امیدوں کو ٹھوکر سے جلا سکتا ہوں، مردہ امیدوں کو ٹھوکر سے جلا سکتا ہوں، نہر کو کاٹ کے خیمے سے ملا سکتا ہوں، غیظ میں آؤں تو دنیا کو ہلا سکتا ہوں، القمہ خود میں تجھے پانی پلا سکتا ہوں، مردہ امیدوں کو ٹھوکر سے جلا سکتا ہوں، نہر کو کاٹ کے خیمے سے ملا سکتا ہوں، حکم آقا کا میں پابند ہوں مجبور نہیں، میں اگر چاہوں تو کوثر بھی بہت دور نہیں، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس مجھے شیر علی کہتے ہیں، پرچم جعفر، پورا منظر آپ کے سامنے ہے، پرچم جعفر
تیار اٹھایا میں نے، حق پرستوں کو دیا دھوپ میں سایہ میں نے، حق پرستوں کو دیا دھوپ میں سایہ میں نے، اور وفا کو بھی وفادار بنایا میں نے، اور وفا کو بھی وفادار بنایا میں نے، جنگ صفین میں وہ ہاتھ دکھایا میں نے، پرچم جعفر تیار اٹھایا میں نے، حق پرستوں کو دیا دھوپ میں سایہ میں نے، اور وفا کو بھی وفادار بنایا میں نے، جنگ صفین میں وہ ہاتھ دکھایا میں نے، سب کے ہونٹوں پہ تھا ولیوں کے ولی آئے ہیں، بھاگنے والے سمجھ بیٹھے علی آئے ہیں۔ پرچم پرچم جعفر تیار اٹھایا میں نے، حق پرستوں کو دیا دھوپ میں سایہ میں نے، اور وفا کو بھی وفادار بنایا میں نے، جنگ صفین میں وہ ہاتھ دکھایا میں نے، سب کے ہونٹوں پہ تھا ولیوں کے ولی آئے ہیں، بھاگنے والے سمجھ بیٹھے علی آئے ہیں۔ میں ہوں عباس مجھے شیر علی کہتے ہیں۔ آخری بند حاضر کرتا ہوں، دیکھیں خاص طور سے کہ لائے ہو تیغ و تبر کس کو ڈرانے کے لیے، دیکھیں گے لائے ہو تیغ و تبر، لائے ہو تیغ و تبر کس کو ڈرانے کے لیے، یہ کھلونے تو ہیں اصغر کو ہنسانے کے لیے، لائے ہو تیغ و تبر، لائے ہو تیغ و تبر کس کو ڈرانے کے لیے، یہ کھلونے تو ہیں اصغر کو ہنسانے کے لیے، کیا یہاں آئے ہو بے وقت ہی جانے کے لیے، کیا یہاں آئے ہو بے وقت ہی جانے کے لیے، کوئی تکبیر کرو جان بچانے کے لیے، حیدری شان سے لوں گا جو ابھی انگڑائی، تم یہ کہتے ہوئے بھاگو گے قیامت آئی۔ میں ہوں عباس مجھے شیر علی علی مولا علی مولا۔ یقیناً خوبصورت کلام مسدس کے حوالے سے اپنی شرکت پیش کر رہے تھے محترم ڈاکٹر عفام مترولوی صاحب۔ کیا بیش قیمتی مصرے پیش کیے ہیں محترم نے، جس کے ایک ایک مصرے کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ یقیناً میں جب سے تلاوت کلام پاک کا آغاز ہوا، میں مرحوم سے تو واقف نہیں تھا، لیکن ان کے ورثاء اور ان کے نمائندے فیض صاحب کے بلانے پر یہاں حاضر ہوا۔ لیکن میں یہ اپنا تجربہ ضرور بتا رہا ہوں قبلہ، کہ جب بھی کسی بھی مجلس کا انعقاد ہو، اور بالخصوص چہلم کی مجلس، اگر وہ مجلس اچھی ہو جائے، اس میں ذکر حسین پر واہ واہ ہو، داد و تحسین سے نوازا جائے، اور مجلس اچھی ہو جائے، تو اتنا تو سمجھ لینا چاہیے کہ مرنے والے کے دل میں عقیدتاً حسین ضرور تھے، ورنہ بڑے سے بڑے پیسے والوں کے مرنے کے بعد ان کی مجلس چہلم میں کبھی ایسی طرح سے واہ واہ اور داد و تحسین نہیں ملتی، جو اس بات کی علامت ہے کہ ڈاکٹر علی ظہیر صاحب نے اپنی زندگی میں حسین کو اپنایا تھا۔ آج حسین مرنے کے بعد اس کا صلہ پیش کر رہے ہیں کہ میرے نام سے تمہارا نام جانا اور پہچانا جائے گا۔ یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے مرنے والے کے لیے۔ اور عزیزان محترم، یہ وقت بہت قریب ہے عزاداری امام حسین سے، اور ہم شہر عزا میں بیٹھ کر عزاداری امام حسین کا آغاز اور اس کا استقبال کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔
اسی شہر میں نوابین اودھ نے نہ جانے کتنی قربانیاں پیش کر کے اس شہر عزا کو اتنا مرتب اور محترم بنایا ہے. سب کچھ قربان کر دیا لیکن عزاداری امام حسین کو باقی رکھا. ہم چھوٹے تھے لیکن ہمارے بزرگوں نے بھی اپنا سب کچھ قربان کر دیا. زمینداریاں چلی گئیں لیکن امام حسین کی عزاداری کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. آج سب کچھ بکتا ہے لیکن ایک چیز ہے جو دنیا میں بکاؤ نہیں ہے, وہ ہے امام حسین کی عزاداری. اپنی اولاد کی قربانی دینا ہم گوارا کرتے ہیں لیکن حسین کی عزاداری کے دامن کو نہیں چھوڑتے. آدمیت کی شان بکتی ہے, جسم بکتا ہے, جان بکتی ہے, زیست کی آن بان بکتی ہے, آدمی کی زبان بکتی ہے. ہم نے دیکھا ہے زندگی بکتے, رستے رستے گلی گلی بکتے, صاحب خانقاہ بکتے ہیں, کتنے عزت پناہ بکتے ہیں. بزم بکتی ہے, بزم والے بھی, منہ بھی بکتے ہیں اور نوالے بھی, دستے مفلس کے گرم چھالے بھی, زندگی کے ہنسی اونجالے بھی, نالے ہاہو ہو بھی بکتا ہے, شاعر خوشگلو بھی بکتا ہے. آج ہر چیز ہے سرے بازار, ایک غم کا نہیں ہے اس میں شمار. تم نے دیکھا ہے غم کہیں بکتا, کہیں پایا سرے زمیں بکتا, کیا یہ طوفان آتشی بکتا؟ غم سرور کبھی نہیں بکتا, یہ نہ بکے گا یہ غم حیات بکے, غم رہے ساری کائنات بکے. جان دیں گے غم نہیں دیں گے, جان لو چشم نم نہیں دیں گے. ماں کے جانی کا غم سرور کو یوں قرار دیا, اپنی خوشیوں کو اس پہ وار دیا, اس کو جیتا جہاں کو ہار دیا. یہ حقیقت ہے مشرقین کا غم, سب پہ بھاری میرے حسین کا غم, سب پہ بھاری میرے حسین کا غم. آئیے انہی پیغام کے سائے میں ملتمس ہوں کاشف الحقائق, لسان العصر, خطیب اہل بیت, حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حیدر علی حیدر عابدی صاحب کے بلا سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور بارگاہ امام حسین میں نثری معروضات پیش کریں. ایک بلند ترین نعرہ صلوات صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب ڈاکٹر علی ظہیر ابن راحت حسین رضوی صاحب کی روح کو احسان فرما. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد
والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. صلوات بر محمد وآلہ. اہل ادب اور اہل زبان موجود ہیں. آپ کی موجودگی میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بارگاہ اس ذات گرامی سے منسوب ہے کہ جس کا نام لڑکپن سے لے کے بڑھاپے تک اور ابتدا سے لے کے انجام تک ہر مولائی روزانہ اس عنوان سے نہیں لیتا کہ وہ اس کا امام ہے، بلکہ یہ سوچ کے لیتا ہے کہ وہ نسلوں کی پہچان ہے. میری آواز اگر آپ حضرات تک پہنچتی رہے تو متوجہ رہیے گا. بہت زیادہ زحمت و سخن آپ کو نہیں دوں گا. انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف بڑھ جاؤں گا. بس میری گفتگو اگر آپ تک پہنچ جائے تو میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ محسوس ہو کہ آپ مجلس اعضاء میں شریک ہیں. اور جو بھی کچھ پڑھ رہا ہوں وہ اسی شہر سے سیکھا ہوا ہے، سلطان المدارس سے. اور علماء کرام تشریف فرما ہے، مولانا عادل رضوی صاحب خطیب اہل بیت، ہمارے نازش بھائی قبلہ محترم اور دیگر علماء اور افاضل. تائید کے ساتھ بغیر کسی تمہید کے پہلا ہی جملہ آیت کے ترجمے کے طور پر اگر آپ نے وصول کر لیا تو میرا آگے کا پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور انشاءاللہ مجھے محسوس ہوگا کہ میں شہر اعضاء ہی میں پڑھ رہا ہوں اور علی کے دیار میں پڑھ رہا ہوں. تو محسوس کیجئے گا. بزرگان موجود ہیں جج صاحب سے لے کے وہاں آخری انسان تک. ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. آیت اتنی مشہور ہے کہ نہ کسی حوالے کی محتاج ہے، نہ ترجمے کی محتاج ہے، نہ تفسیر کی محتاج ہے، نہ تفصیل کی محتاج ہے. ایک ایک لفظ اتنا بولتا ہوا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. ذرا سا محسوس کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی تھکن بھی اتر جائے گی، اور جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچ جائے گا. اور لوگوں میں کوئی ایک ایسا بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ. لوگوں میں کوئی ایک ایسا بھی ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے اور اللہ کی مرضیوں کا خزانہ خرید لیتا ہے. کتنی بولتی ہوئی آیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی وضاحت کرنی ہی نہیں پڑے گی. ماشاءاللہ سمجھدار مجمع میرے سامنے ایک ایک لفظ وصول کرتا جائے گا. کوئی ایسا بھی ہے کہ جو نفس بیچتا ہے اور مرضیوں کا سودا کر لیتا ہے. اور یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے، علماء اور افاضل موجود ہیں، پوچھئے. یہاں سے اللہ نے آیت میں ایک حصے کا اضافہ کیا. اب یہ حصہ اس آیت سے یہاں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مربوط نہیں ہے. واللہ رؤوف بالعباد. اور اللہ اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے. صاحبان علم و ادب کے درمیان وضاحت سوئے ادب ہوتی ہے. میں بھئی یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک بزرگوار جہاں لے جانا چاہتا ہوں وہاں پہنچ جائے تاکہ آگے کی مجلس آسان ہو جائے. اور اللہ بندوں پر بے انتہا مہربان ہے. ذرا سا آیت کی ابتدا پہ غور کیجئے، پھر انجام پہ غور کیجئے. سودا ہوا ہے 2 علیوں کے درمیان. اللہ اکبر.
ابھی بھی شاید آپ پہ تھکن طاری ہے یا گرمی کا اثر ہے، وگرنہ مجھے تو لگ رہا تھا اس جملے کے بعد مجھے کچھ کہنا ہی نہیں پڑے گا۔ سودا ہوا ہے دو علیوں کے درمیان، اور رحمتوں کا مہ برس رہا ہے گناہگار بندوں کے اوپر۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے اپنے مالک سے کہا، اے میرے پروردگار، سودا ہوا ہے تیرے اور علی کے درمیان، یہ انعامات کی بارش گناہگاروں پر کیوں ہے؟ فوراً آواز قدرت آئی، میں نے جو علی کا نفس خریدا اس میں بھی تمہارا فائدہ، میں نے جو رضاؤں کا خزانہ علی کے حوالے کیا اس میں بھی تمہارا فائدہ۔ میں نے کہا مالک ہمارا کیا فائدہ؟ کہ میں وجود کے اعتبار سے واجب الوجود ہوں، تم وجود کے اعتبار سے ممکن الوجود ہو، اگر میں تم تک جاؤں تو واجب نہ رہوں، تم مجھ تک آؤ تو ممکن نہ رہو، میں نے درمیان میں ایسے کو رکھ دیا جو کچھ کچھ مجھ جیسا ہے، کچھ کچھ تم جیسا ہے، درمیان میں ایسے کو رکھ دیا۔ ایک مل جل کے صلوات بھیجیں عظمت محمد۔ اسی لیے میں نے درمیان میں ایسے کو رکھا جو صفات کے اعتبار سے کچھ کچھ مجھ جیسا ہے اور انسانیت کے لحاظ سے کچھ کچھ، احتیاط ملاحظہ کیجئے گا، تم جیسا ہے۔ اور اگر کسی کو ابھی بھی یقین نہ آیا ہو تو زیادہ وضاحتیں اور دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف معراج کے واقعے پہ ذرا سا غور کر لے۔ جو پہنچ گئے میری طرف سے سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، لیکن جو مجمع بھی پیچھے بیٹھا ہوا میرا چہرہ دیکھ رہا ہے اسے بھی مجلس میں شامل کرنا چاہتا ہوں، صرف پر واقعہ معراج پہ ذرا سا غور کر لے۔ ملنا اللہ چاہتا تھا، بندہ بھی ملنا چاہتا تھا، فرشتہ اللہ کا تھا، جبرائیل آیا تھا، براق کے ساتھ آیا تھا، پیغمبر کو عزت سے سوار کیا۔ اب بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ بندے سے ملنا چاہتا ہے، لیکن ایک منزل وہ آئی کہ جہاں بندہ بھی رک گیا، مالک بھی آگے نہیں بڑھا، درمیان میں اللہ نے علی کو رکھا۔ علی کو رکھا نہیں، آج کے وہابیوں کو بتایا کہ جب محمد مجھ جیسا ہو کر علی کے بغیر نہیں مل سکتا تو 2 رکعت کا ملا علی کے بغیر ہم سے کیسے مل سکتا ہے؟ لہذا بالکل صاف لفظوں میں قرآن مجید نے کہا، لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اپنا نفس بیچتا ہے اور ہماری مرضیوں کا خزانہ خرید لیتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مائک سے تھوڑا دور رہوں، میری آواز انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی، میری طرف متوجہ رہیے گا آپ، انشاءاللہ نتیجہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ سودا ہو گیا، بستر پہ آپ کا مولا ہے، اللہ نے رضائیں علی کے حوالے کی، علی کا نفس لے لیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس سودے میں پیغمبر کی موجودگی ہونا ضروری تھی، لیکن پیغمبر تو رات میں چلے گئے، سودا اکیلے علی اور اللہ کے درمیان ہوا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ آپ سودے کے وقت موجود کیوں نہیں رہے؟ تو شاید پیغمبر جواب دیں، اب اہل ادب کے درمیان جملہ کہہ رہا ہوں رائے گا نہ جانے پائے، شاید رسول اللہ جواب دیں اگر میں سودے کے موقع پہ ہوتا تو میں بددیانت مولوی کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ 14ویں صدی میں لکھ دیتا علی کی جان اتنی قیمتی نہیں تھی، یہ تو محمد نے مہنگی بکوائی، میں پہلے جا رہا ہوں تاکہ اللہ اور علی کے درمیان سودا ہو جائے۔ اب علی اور اللہ کے درمیان سودا ہوا، ادھر 2 فرشتوں میں گفتگو شروع ہوئی، ایک تھے جناب جبرائیل، ایک تھے جناب میکائیل، اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے قصص الانبیاء میں یہ پوری کی پوری تفصیل تحریر فرمائی ہے، جا کے کتاب دیکھ لیجئے گا۔ اچانک جبرائیل بارگاہ قاضی الحاجات میں پہنچا، جا کے کہتا مالک تیرے نبی کو بچانے والا اپنی جان ہتھیلی پر لے کے تنہا سو رہا ہے، کیا حفاظت کا انتظام نہ کرے گا؟ تو فوراً آواز قدرت آئی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جا کے علی کی چارپائی کا پہرا دو۔ جو آپ نے سن رکھا ہے
اس سے قطع نظر آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ممبر پہ میں نے کبھی سنی سنائی باتوں کو نہیں پڑھا. کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی نیا مواد عوام تک پہنچا دیا جائے تاکہ مجلس میں آنا اور ان کی محنت سوارت ہو جائے. بس جیسے ہی جبرائیل و میکائیل علی کی چارپائی کے قریب کے لیے چلنے لگے، پیچھے سے آواز قدرت آئی. دیکھو صرف جانا نہیں ہے، چارپائی کا طواف بھی کرنا ہے. جبرائیل نے پلٹ کے پوچھا مالک طواف کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہ جو آج کی رات علی کی چارپائی کا 1 طواف کرے گا 1 حج اکبر کا ثواب ہوگا. اب جس لکھنؤ میں فضائل سنے جاتے ہیں، اگر وہ لکھنؤ مولا کے فضائل پر خاموش ہو گیا تو آپ کے آنے کا کیا فائدہ اور میرے آنے کا کیا فائدہ؟ کہ 1 طواف 1 حج اکبر. بس جبرائیل و میکائیل نے سنا، ساحت فلک کو چھوڑا، آ گئے علی کی چارپائی کے قریب. اب چکر پہ چکر چل رہا ہے. ادھر ملائکہ نے آواز قدرت کو سنا. ایک ملک آگے بڑھ کے کہتا پروردگار کیا یہ انعام صرف ان دونوں کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، جو بھی جائے گا 1 طواف کرے گا 1 حج اکبر کا ثواب ہوگا. اب میں اردو ادب کے گہوارے میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. آج تک جہاں یہ جملہ پڑھا لوگوں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا. دیکھنا یہ کہ جہاں اردو گود میں پلی ہے وہ اردو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. بس اللہ کا یہ کہنا تھا، آسمان اجڑ گئے. اللہ اکبر. آسمان اجڑ گئے. اب کوئی بچہ یہ نہ سوچے کہ خدا نخواستہ وہاں موت طاری ہو گئی یا فرشتوں کے مکانات تہس نہس ہو گئے اور ان کے محل و محلات اجڑ گئے. نہ، اجڑنے کا مطلب یہاں اردو ادب میں یہی ہے کہ آسمان خالی ہو گئے. اب 1 فرشتہ، 2 فرشتے، 3 فرشتے، فرشتوں کے پرے کے پرے، جماعتوں کی جماعت، لشکر کے لشکر، گروہ کا گروہ آسمان سے اترتا ہے، چارپائی کا چکر کاٹتا ہے، 1 حج اکبر کا ثواب لے جاتا ہے. مگر 2 فرشتے ایسے ہیں، ایک ادھر سے ادھر چلا، ایک ادھر سے ادھر چلا. ایک کا نام ہے اسرائیل، ایک کا نام ہے اسرافیل. دونوں کی درمیان راہ ملاقات ہوئی، الیک سلیک ہوئی. اسرائیل نے اسرافیل سے پوچھا تم طواف کرنے نہیں جا رہے ہو؟ تو اسرافیل نے کہا کہ بھائی جانا تو چاہتا ہوں مگر میں اپنی ڈیوٹی سے مجبور ہوں. کہ کیا مطلب؟ کہ میری ڈیوٹی ہے سور قیامت کو پھونکنا. کب اللہ کا آرڈر آ جائے اور کب مجھے سور پھونکنا پڑے، میں طواف کر رہا ہوں کہیں قہر الہی کا شکار نہ ہو جاؤں، لہٰذا میں نہیں جا سکتا. پلٹ کے اسرافیل نے پوچھا تو کیوں نہیں جا رہا؟ کہ بھئی دونوں موسیرے بھائی ہی تو ہیں، جو تیری مجبوری وہی میری مجبوری. کا کیا مطلب؟ کہ میرے ہاتھوں میں قبض ارواح کا رجسٹر ہے، اللہ جانے کس لمحے کتنے لاکھ کو مارنا پڑ جائے. میں چارپائی کا طواف کر رہا ہوں، اللہ کہے کہ فلاں بستی کو اجاڑ دے تو میں حکم دولی کا شکار ہو جاؤں گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، لہٰذا میں نہیں جا سکتا. اب اسرافیل ادھر چلا، اسرائیل ادھر آیا، پھر پلٹے، پھر دونوں کی ملاقات ہوئی. اب پورا مجمع توجہ کرے اور اپنے مولا کے فضائل کو سلام کرنے کو تیار رہے. اسرافیل نے سور پھینکا کہ اسرائیل میں چلا تو بھی چل. اگر سن رکھا ہے تو ایک ایک آدمی خاموش رہے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں. لیکن اگر یہ مولا کے دیار میں پہلی مرتبہ سن رہے ہو تو جو جملے کا حق ہے وہ ادا کر دیجئے گا کہ میں چلا تو بھی چل. اسرائیل نے آ کے کہا ابھی تو کہہ رہا تھا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا اور ابھی کہہ رہا ہے کہ میں چلا تو بھی چل، کیا اللہ اب ناراض نہیں ہوگا؟ اسرافیل نے پوائنٹ کی بات کی کہ ہم کیوں نہیں جا رہے تھے؟ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. اما اللہ تو تب ناراض ہوگا جب مرضیاں وہاں ہوں، آج تو مرضیاں وہاں ہیں. مل جل کے صلوات بھیجی عظمت محمد والے. دیکھیں ہاتھ تو اٹھے ایک دو لوگوں کے وہاں پیچھے سے بھی.
مگر ابھی تک مجھے اطمینان نہیں ہے کہ آدھا مجمع ابھی ساتھ ہے اور آدھا مجمع جو کیمرے کے پیچھے والا ہے ابھی تک وہ خاموشی سے بیٹھا سن رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ بڑی توجہ سے آپ سن رہے ہوں، لیکن توجہ کا پتہ تبھی چلتا ہے کہ جب زبان بھی چلے اور ہاتھ بھی زحمت کرے. اور ابھی تو غدیر گزری ہے، ابھی تو غدیر کا تیسرا دن ہے، ابھی تو میدان غدیر میں مولا کو مبارکباد دی جا رہی ہے، ابھی تو لبوں پہ بخن بخن بھی ہے، ابھی تو ہاتھوں میں بیعت بھی ہے. اور اللہ جانے نبی نے غدیر میں کیا سوچ کے روکا تھا. ایک دن نہیں روکا، 2 دن نہیں روکا، غدیر میں 3 دن پیغمبر نے روکا، کیونکہ ہر جگہ کی مسافت کا پیغمبر کو پتا تھا کہ مدینے والا کتنے دنوں میں جائے گا، عراق والا کتنے دنوں میں جائے گا، شام والا کتنے دنوں میں جائے گا. نبی نے 3 دن غدیر میں روک کے علی کی مبارکبادی کا سلسلہ قائم کر کے غدیر کو گھر گھر پہنچایا. کساب کیسے کہ 3 دن والا 6 میں جائے گا. اگر محبت میں گلزار تھا تو جا کے زوجہ پوچھے گی 3 دن کہاں رہ گئے، تو مسکرا کے کہے گا میرے مولا کو مولا بنایا گیا، مولا غدیر کے ہاتھوں پر بیعت کر کے آ رہا ہوں. اور اگر جلنے والا ہوگا تو جل جل کے غدیر پہنچائے گا. تو ابھی تو غدیر سے اتصال ہے، ابھی تو تیسرا ہی دن ہے غدیر کا، اور ان دنوں میں تو بھی مولا کی مبارکبادی کا سلسلہ قائم و دائم ہے. تو وہ جذبات ابھاریے کہ جو علی کے فضائل کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں بڑے آرام سے فضائل مل گئے، آسانی سے ہمیں کتابیں مل گئیں، لیکن ان محنت کرنے والوں کی کوشش پہ نظر ڈالیے کہ کسی نے دار پہ بھی جا کے فضائل پڑھے، کسی نے قید خانے میں بھی فضائل کو لکھا. یہ ان کی محنت ہے. کہ میں اسی لیے تو پریشان ہو رہا تھا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ تو تبھی ناراض ہوگا جب مرضیاں یہاں ہوں. مرضیوں کا سودا تو ہو چکا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ہجرت کی رات، بہت توجہ رکھیے گا، اتنے اچھے مجمع میں بار بار بولنا اچھا نہیں لگتا. آپ بڑا اچھا سن رہے ہیں، بہترین آپ نے شعراء کو سنا، ویسے ہی تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیجئے گا، انشاءاللہ یہ منزل آسان سے آسان ہو جائے گی. چلے پیغمبر ہجرت کی رات، تو آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ نبی تو اپنی جان بچا کے نکل گئے اور علی کو ننگی تلواروں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا؟ محسوس نہیں ہوتا ایسا. مگر پیغمبر نے جانے سے پہلے، علامہ مجلسی فرماتے ہیں قصص الانبیاء میں کہ جانے سے پہلے دیکھو کہ پیغمبر نے کیا کیا ہے. دروازے پہ آئے، ایک مشت تراب اٹھائی. اب اللہ جانے کہ نبی نے کیا پڑھا. یہ تراب اٹھائی اور کافروں پر پھینکی. جانتے ہیں نتیجہ کیا ہوا؟ کافر اندھے ہو گئے. سب نظر آتا تھا، محمد نظر نہیں آتے تھے. سب دکھائی دیتا تھا، محمد نہیں دکھائی دیتے تھے. اگر اس دور غیبت میں بھی جملے کی وضاحت کرنا پڑی تو پھر لکھنؤ کے لکھنؤ ہونے کا کیا فائدہ؟ کافروں کا معاملہ کیا ہوا؟ سب نظر آیا، محمد نظر نہیں آئے. آج کے کافروں کا بھی یہی حال ہے، سب دکھتا ہے، وقت کا محمد وہ نظر نہیں آتا. میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے اور جو میری اپنی تحقیق ہے، اس کا نچوڑ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. میں نے کہا نا کہ جو آپ نے سن رکھا مجھے وہاں نہیں جانا، مجھے اگلی منزل کی طرف جانا ہے. پیغمبر کے مشت تراب اٹھا کر پھینکنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ کافر اندھے ہوئے، مگر جانتے ہیں اس کا دوسرا فائدہ کیا تھا؟ اب جو زندگی بھر مولا کے فضائل سنتا رہا اور جس کی ماں نے دودھ کی جگہ مولا علی کی ولایت اس کے خون میں حل کی ہے، اس کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ یہ خاک جس کے سر پر اور داڑھی پر گری تھی، وہ سارے کے سارے جنگ احد میں علی کے ہاتھوں مارے گئے. اللہ اکبر. میں نے جملہ ہدیہ کیا ہے آپ کی سماعتوں کے. یہ سارے کے سارے جنگ میں علی کے ہاتھوں مارے گئے. اب اگر آج کی زبان میں اس جملے کا ترجمہ کروں
تو شاید ایک آدمی پہنچ جائے. گویا پیغمبر نے خاک نہیں اچھالی تھی, CCTV کیمرہ لگایا تھا اور علی مانیٹرنگ کر رہے تھے. روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے مکہ چھوڑا اور مدینے کی طرف بڑھنے لگے. مرحوم مولانا سرکار مہدی صاحب قبلہ اللہ مقامہ ایک جملہ پڑھا کرتے تھے. اس جملے کا جتنا بھی ثواب ہے وہ مرحوم کی روح کو پہنچے. جس نے مولانا سے یہ جملہ سنا ہے انشاءاللہ اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا. مولانا سرکار مہدی صاحب قبلہ کہتے تھے کہ پیغمبر چلے, ایک غار میں پہنچے. غار کے باہر اللہ نے ایک مکڑی کو بھیجا, ایک فاختہ یا کبوتری کو بھیجا. اس نے آ کے انڈے دے دیے, مکڑی نے جالا بنا دیا. اب جب یہ مکڑی نے جالا بنایا اور فاختہ نے انڈے دیے تو جبرائیل تو وہی لے کے ہمیشہ آتا تھا, وہی کا سلسلہ تو رکنا نہیں تھا. پہلی مرتبہ میں نے مرحوم کی زبانی یہ جملہ سنا تھا, بعد میں نے مرحوم مجلسی کی کتاب میں یہ جملہ پڑھا. وہ کہتے ہیں کہ وہی کا سلسلہ مسلسل تھا. اللہ نے جبریل سے کہا جا کے وہی پیغمبر کے پاس لے جا. چلا جبرائیل امین, غار کے دہانے پہ آیا. اب چاہتا ہے کہ غار میں داخل ہو, سامنے سے مکڑی کی آواز آئی, خبردار اندر قدم نہ رکھنا, آج محمد میری حفاظت میں ہے. جیسے ہی مکڑی نے یہ جملہ کہا, وہ ایک کہاوت مشہور ہے, یہ منہ اور مسور کی دال, کہاں معمولی سی مکڑی اور کہاں روح الامین جبرائیل امین. جیسے ہی جبریل کو جاتے جاتے مکڑی نے روکا تو جبریل نے کہا جانتی ہے کہ میں کون ہوں؟ جب قوم لوط پر عذاب آیا تھا تو اپنے پر کی نوک پہ پوری رات سارا شہر لے کے کھڑا رہا تھا. میرے بدن میں نہ لرزہ تھا, نہ بخار تھا, نہ جنبش تھی. تیرا جالا کیا ہے؟ تو مکڑی نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے روح الامین, میں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ نبی میری حفاظت میں ہے, آج حفاظت کی ذمہ داری میری ہے, لہٰذا آج اندر نہ جاؤ, پیغام باہر سے پہنچا دو. جبریل نے کہا تیرا معمولی سا جالا کیا نبی کو بچا لے گا؟ مکڑی نے غیظ میں آ کے جملہ کہا اگر دم ہے تو توڑ کے دکھا. میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں, دیکھنا یہ ہے کہ آپ سنتے کیسے. جیسے ہی مکڑی نے جبرائیل سے کہا کہ دم ہے تو توڑ کے دکھا, اب جبرائیل نے نورانی انگلیاں جالے میں ڈالی, دم لگایا. توڑنا تو بڑی بات ہے, جالے کو حرکت نہ دے سکا. اب آخر میں ایک ہی نام ہے جو ہر مشکل میں کام آتا ہے. جبریل کے لبوں پہ آیا یا علی مدد. بس جیسے ہی جبرائیل نے یہ نام لیا, مکڑی نے ہاتھ جوڑ کے کہا جبرائیل اب تو توڑ ہی دے گا. کہ کیوں؟ کہ علی ہی کا نام لے کر تو بنایا تھا. تو اب تو بڑے آرام سے توڑ دے گا. علماء اہل سنت اور علماء اہل تشیع دونوں نے بالاتفاق پیغمبر کی حدیث کو بھی لکھا ہے, اور جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں یہ ان کے یہاں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے. تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو انسان مکہ معظمہ میں ہو, چاہے وہ حج کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو, اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ مکے میں کسی مکڑی کو مارے یا کسی کبوتر کا شکار کرے. علماء سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ چونکہ ان مکڑیوں سے اور کبوتروں سے اللہ کا ہجرت کی رات کا وعدہ ہے کہ تم نے ایک رات میرے نبی کو بچایا تو میں قیامت تک تمہاری نسل بچاؤں گا. ابھی بھی آپ نہیں پہنچے, میں قیامت تک تمہاری نسل بچاؤں گا. اما جس نے ایک رات محمد کو بچایا اس کی نسل قیامت تک رہے, اور جو 53 سال محمد کو پالتا رہے, بچاتا رہے, حفاظت کرتا رہے, اگر اس کا بیٹا آج زندہ ہو تو یہ قابل تعجب ہو جاتا ہے. روایت کہتی ہے کہ غار سے نکلے پیغمبر مدینہ منورہ پہنچے, ادھر علی سے سودا ہوا. اب اختلاف روایات کے ساتھ جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں, یہاں سے منزل بہت آسان سے آسان کرنے جا رہا ہوں تاکہ ایک ایک آدمی تک میری بات بھی پہنچ جائے اور جو پیغام دینا چاہتا ہوں میرا پیغام بھی پہنچ جائے. زیادہ سے زیادہ 10 دن
پیغمبر کو مکے سے مدینے آنے میں لگا اختلاف روایات کے ساتھ، اور کم سے کم 3 دن اور درمیانی روایت 7 دن، تو کم مان لیجئے یا زیادہ مان لیجئے. چلیے برادران اہل سنت کے عقیدے کو سلام کرتے ہوئے ہم مان لیتے ہیں کہ پیغمبر 10 دن میں مکے سے مدینے پہنچے، تو 10واں دن آیا پیغمبر مدینے آ گئے. اب آج جو زمانہ ہم پر اعتراض کرتا ہے کہ صاحب آپ یا علی کہاں سے لائے، یہ علی علی کا نعرہ کہاں سے لائے، اگر شریعت میں ہے تو شریعت سے دکھائیے. تو شریعت سے نہیں دکھا رہا ہوں، محمد کی کتابت سے دکھاتا ہوں جو پیغمبر نے تحریر فرمایا ہے. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں پیغمبر نے قدم رکھا، اصحاب باوفا کو ہمارا سلام. پیغمبر نے قدم رکھتے ہی کہا کہ مجھے قلم و کاغذ لا کے دو، مجھے ایک تحریر لکھنا ہے. کتنے پیارے صحابہ تھے، ادھر پیغمبر نے قلم مانگا، انہوں نے بغیر کسی اعتراض کے نبی کو قلم لا کے دے دیا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ صحابہ جانتے تھے کہ نبی لکھنا بھی جانتا ہے اور نبی پڑھنا بھی جانتا ہے. خط و کتابت کا سامان نبی کی بارگاہ میں پہنچا، نبی نے قلم اٹھایا، پہلا جملہ لکھا. میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں اس گارنٹی کے ساتھ کہ منبر کی تاریخ میں یہ ہجرت نہیں پڑھی گئی ہوگی. صرف آپ کو آمادہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی آمادگی سے علی کے فضائل آپ کے ذہن و دل و دماغ میں گھول کے چلا جاؤ. پیغمبر نے خط لکھا، پہلا جملہ، علماء کرام بیٹھے ان سے ترجمہ کرا لیجئے گا. علی کے بارگاہ میں پیغمبر کی پہلی کتابت، پہلا خط پیغمبر کا. پیغمبر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں یا علی یا علی یا علی. یہ یا علی شیعوں نے شروع نہیں کیا، اللہ اکبر، یہ محمد کی لکھاوٹ ہے. اور اس کے بعد پیغمبر جملہ لکھتے ہیں، علماء سے پوچھئے گا، انی مشتاق الی رویتک اذا وصل کتابی فرحل الی بالنہار بالفواتم. اے علی، جیسے ہی میرا خط تم تک پہنچے تو میرے جذبات کا خیال کرنا، میں آپ کی زیارت کا مشتاق ہوں. میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے شاید توجہ نہیں کی. علی، میں تیری زیارت کا مشتاق. یا رسول اللہ، زیادہ سے زیادہ آپ کو آئے ہوئے 10 دن ہوئے، اور 10 دن علی کے بغیر نہیں رہ سکے. تو میں زمانے کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ میں محمد ہو کر علی کے بغیر جب 10 دن نہیں رہ سکتا. اللہ اکبر. تو تم معمولی سے مسلمان ہو کے علی کے بغیر ہیں. اور آگے کا جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو ساری زحمت دی ہے. اب پیغمبر اکرم نے جملہ تحریر فرمایا، اذا وصل کتابی، جیسے ہی میری تحریر تم تک پہنچے. تاریخ میں ایک جملہ دکھا سکتا ہوں، کتاب دکھا سکتا ہوں، جا کے علامہ مجلسی کو پوچھ لیجئے گا، انہی کی کتاب قصص الانبیاء سے پڑھ رہا ہوں. اب علامہ مجلسی فرماتے ہیں پیغمبر نے کہا جیسے ہی میرا خط تم تک پہنچے. تو یا علی، میں تو رات میں نکلا تھا، آپ کو رات میں نہیں نکلنا ہے. فرحل الی بالنہار، تو رات میں نہ آنا، دن کے اجالے میں آنا، دن کے اجالے میں آنا، اور اکیلے نہ آنا، تینوں فاطمہوں کو لے کے آنا. نبی نے جملہ لکھا، خط مولا کائنات تک پہنچا. علی نے نبی کا خط پڑھا. اب جو مجلس میں بیٹھا ہے اس کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں. پوری زندگی بھی اگر اس جملے پر داد دیجئے تو جملے کا حق ادا نہیں ہوگا جو امیر المومنین نے عمل فرمایا. علی نے نبی کا خط پڑھا، الصبا کوہ ابو قبیس پر پہنچے. اب سودا تو نفس کا ہو چکا تھا، اب نہ نفس اپنا ہے، نہ چہرہ اپنا ہے، نہ ہاتھ اپنے ہیں، نہ کان اپنے ہیں، نہ زبان اپنی ہے. اذن اللہ پر ید اللہ آیا، لسان اللہ سے کلام پیدا ہوا. علی نے کافروں کو للکارا، یا معاشر قریش انی راحل غدا الی رسول اللہ فمن شاء فلیدرس. او مکے کے کافروں، کل میں نکلوں گا، جس نے ماں کا دودھ پیا ہو میرا راستہ روک کے دکھائے.
مل جل کے صلوات بھیجیے عظمت محمد والے. اب دیکھیے علماء کرام موجود ہیں, میں نے ایک ترجمہ کیا ہے ابھی تک, فمن شاء فلیدرز. یہ چونکہ اردو ادب کا گہوارہ ہے اور ہماری اردو میں جو عربی کے ترجمے ہوتے ہیں تو زیادہ تر محاوراتی ترجمے کیے جاتے ہیں. ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہو سکتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ہدیہ کیا, اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو میرا راستہ روک کے دکھاؤ. ایک دوسرا ترجمہ اور ہو سکتا ہے, جس میں دم ہو میرا راستہ روک کے دکھائے. اور ایک ترجمہ اور ہے جو اس کا ہو سکتا ہے محاوراتی اعتبار سے. امیر المومنین نے کوہ ابو قبیس پہ چڑھ کے للکارا ہے اور للکار کے تمام کافر قبیلوں کو آواز دی ہے. اب ایک ترجمہ اس کا اور ہو سکتا ہے, اگر آپ کی توجہ ہو چکی ہو تو جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. امیر المومنین نے گویا یہ بھی کہہ دیا جو ایک باپ کی اولاد ہو. اچھا, پیغمبر کی تاکید پہ نظر ڈالیے. پیغمبر نے کیا تحریر فرمایا؟ دن میں آنا, رات میں نہیں. حالانکہ پیغمبر گئے تھے رات میں اور علی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ دن میں آنا. پیغمبر گئے ہیں تنہا, علی کو لانا ہے 3 فاطمہوں کو. تو خواتین کے ساتھ تو سفر بڑا محفوظ طریقے سے ہوتا ہے. تو پہلا کام تو علی نے یہی گڑبڑ کر دیا. آج کی دنیاوی حساب سے للکارنے کی کیا ضرورت تھی علی کو؟ بھئی خط ملا تھا, چپ چاپ نکل جاتے. مگر پیغمبر کے خط کی وضاحت ہے, للکار کے آنا. یا رسول اللہ, یہ للکارنے پر اتنی تاکید کیوں ہے؟ ابھی میں آپ کو جملہ بتاؤں گا, انشاءاللہ اپنے مقام پر بیٹھے نہ رہیے گا. ادھر علی نے اعلان کیا, ادھر کافروں نے میٹنگ جوڑی. اب بڑے بڑے گھٹے ہوئے کافر ایک جگہ پہ جمع ہوئے. اب ظاہر ہے کہ جو بہادر ہے اس کی بہادری کا کلمہ پڑھنا چاہیے. ابو لہب, ابو جہل, ابو سفیان کا خاندان, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, خالد, ولید اور جتنے بھی مکے کے کافر تھے, ابو جہل کا بیٹا اکرمہ, یہ سب بیٹھ اپنی جگہ, جس کی ماں کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ تاریخ کا جملہ ہے, میرا نہیں ہے. اکرمہ کا باپ ابو جہل کہتا ہے بیٹھ اپنی جگہ, مالا امالک, جس کی ماں کا پتہ نہیں ہے. ابو جہل نے 1400 برس پہلے ساری دنیا کو بتا دیا علی کے مقابلے پر بھونکنے والا شریف ماں کا بیٹا نہیں ہوتا. یہ ابو جہل نے بتا دیا. ابو جہل نے اپنی اولاد کے سامنے اور پھر ایک جملہ کہا علی کی بہادری میں, ما انت فی یدہی کالعصفور بین ید العنقاء. تو اور علی کا گریبان پکڑے گا, تیری علی کے سامنے اوقات بس اتنی سی ہے جیسے باز کے پنجے میں چڑیا کا بچہ. شکر منا کہ ہم علی کا راستہ روکنے میں کامیاب ہو جائیں. اب رات بھر لات عزا منات کی قسمیں کھائی گئیں, علی کو نہیں جانے دینا ہے, علی کا راستہ روکنا ہے. سارے قبیلے مل کے اکٹھے ہو جاؤ, اکیلا علی کتنوں سے مقابلہ کرے گا. حبل پر پھول چڑھائے گئے, منات کی پوجا کی گئی, رات بھر سجدہ گزاریاں کی گئیں, رات بھر منتیں مانی گئیں, ہمیں علی پہ کامرانی دینا, ہمیں علی پہ کامیابی دینا, ہمیں علی پہ فتح دینا, ہمیں علی پہ کامیاب کر دینا, ہم زندگی بھر تمہاری عبادتیں کرتے رہیں گے. ادھر علی اعلان کر کے گھر آئے. علی کا چچا جناب عباس ابن عبد المطلب علی سے ملاقات کو گھر آیا, آ کے کہتا علی یہ کیا غضب کر دیا, اگر جانا تھا تو اکیلے چلے جاتے. تو علی نے کہا کہ پیغمبر کا حکم ہے فاطمہوں کو لے کے آنا. کہ اگر جانا تھا تو چپ چاپ چلے جاتے, اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی. کا حکم پیغمبر تھا للکار کے آنا. کہ پھر ایک کام کرو, تیاری کو مؤخر کر دو, میں حلیف قبیلے اکٹھا کرتا ہوں اور حلیف قبیلوں کی حفاظت میں مدینے چھوڑ آؤں گا. علی نے کہا نا چچا گھر میں بیٹھے رہیے, ورنہ وہ بھی ناراض ہوگا, اس کا رسول بھی ناراض ہوگا. اب جب جناب عباس کا اصرار بڑھتا رہا تو امیر المومنین نے غیظ کے عالم میں ایک جملہ کہا, یا اماں ان اللہ لا یستر شیئا. چچا خاموشی سے بیٹھ جاؤ, اللہ کوئی کام
چھپا کے نہیں کرتا، اعلانیہ کرتا ہے۔ خاموش رہیے، کوئی مشورہ نہ دیجیے، اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے۔ جناب عباس کو خاموش کیا، صبح کا سورج نکلا، علی نے محملوں کو سجایا۔ ابھی شہنشاہ بھائی نے جناب سیدہ کی دعا کے حوالے سے ایک شعر پڑھا تھا، بس ذہن وہیں سے آمادہ ہوا، میں نے کہا گفتگو کو وہیں پر لے کے آیا جائے کہ شہر ازا جس بات کو سننا چاہتا ہے۔ امیر المومنین نے عماریوں کو تیار کیا۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا صاحب 3 فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ بنت حمزہ ایک، فاطمہ بنت اسد علی اور نبی کی ماں، چونکہ نبی انہیں ماں ہی کہتے تھے، چچی نہیں کہتے تھے، اور تیسرے کو تو آپ جانتے ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ 3 فاطمہ ہو گئی، محملوں میں بٹھایا، علی الصبا علی کا قافلہ چلنے لگا۔ ایمانداری سے بتائیے مولا کو کیسے چلنا چاہیے تھا؟ گھوڑے پہ سوار ہوتے، ایڑ لگاتے، گھوڑا دوڑتا، جو تھا ہی ذوالجناح، پہلا قدم مکے میں ہوتا، اگلا قدم مدینے میں ہونا تھا، ایسے ہی آنا چاہیے تھا۔ لیکن جانتے ہیں علی نے کیا کیا؟ جیسے خطابت ہر خطیب نہیں جانتا، ایسے ہی سماعت کا فن بھی ہر ایک کو نہیں آتا۔ اب جملہ کہنے جا رہا ہوں، امتحان آپ کا ہے۔ علی نے کیا کیا؟ گھوڑے کی لجام کو پکڑا اور پیدل چلنا شروع کیا۔ شجاعت کی کس بلندی پر تھا میرا مولا، یہ تو اللہ جانے اور علی جانے، میں نہیں جانتا۔ گھوڑے کی لجام کو پکڑا اور علی نے پیدل چلنا شروع کیا۔ مکے سے نکلے، وادی العقیق میں پہنچے، ایک چرواہا اپنے غلے چرا رہا تھا، بھیڑ بکریاں۔ علی نے اسے اشارے سے بلایا، اوئے ادھر آ۔ چرواہے نے کام چھوڑا، علی کے قریب آیا۔ مولا نے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ علی نے کہا سر سے لے کے پیر تک میرا حلیہ دیکھ۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا میں کہہ رہا ہوں نا میرا حلیہ دیکھ، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے کہ میرے نین نقش کیا ہیں، میرا بدن کیا ہے۔ اب یہ عجیب معاملہ ہے کہ اللہ کے بدن کو نظروں میں سمانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ علی نے کہا آنکھوں میں بسا لے۔ اس نے اوپر سے لے کے نیچے تک مولا کا چہرہ، حلیہ، جسولہ، جسہ، جسامت، سب بشرا دیکھا اور کہا جی میری نظروں میں بیٹھ گیا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کر، میرے پیچھے ایک لشکر آئے گا، میرا پتہ پوچھتا ہوا، اسے بتا دینا کہ گھوڑا پاس میں ہے مگر تمہارے انتظار میں پیدل چل رہا ہے۔ علی نے اتنا جملہ کہا، آگے کی منزل کی طرف بڑھ گئے۔ ادھر کافروں کا لشکر اسی وادی عقیق میں آیا۔ یہ میرا ہاتھ آپ کے سامنے جڑا ہوا ہے، خدا کے لیے جملہ سنبھالیے گا، کیونکہ اس جملے کو کسی مومن نے نہیں کہا، ایک کافر نے کہا، ایک چرواہے نے کہا۔ جیسے ہی پیچھے پیچھے یہ لشکر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے جو کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے چرواہے کو بلایا، بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ۔ یہ چرواہا قریب گیا، کہ یہاں سے کسی کو جان بچا کر بھاگتے دیکھا؟ اب کافروں کا جملہ دیکھیے اور مولا علی کی شجاعت کو سلام کیجئے، کہ کسی کو جان بچا کے بھاگتے دیکھا؟ چرواہے نے پورے لشکر پہ نظر ڈالی، اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس نے کہا تم کہہ رہے ہو جان بچا کے بھاگتے دیکھا؟ ایسے کو نہیں دیکھا، میں نے ایسے کو دیکھا ہے کہ ماتھے کی لکیریں بتا رہی ہیں کسی کو چھوڑے گا نہیں، اگر جان بچانا چاہتے ہو واپس چلے جاؤ، ورنہ آج کوئی بچے گا نہیں۔ جان بچا کے بھاگتا ہوا نہیں دیکھا۔ اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ، اس کے ماتھے کی لکیریں بتا رہی ہیں کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ اب لشکر بکھرنے لگا، پھر انہوں نے خداؤں کی قسمیں دیں اور کبھی اللہ مدد کرے گا، خدا ہماری مدد کرے گا، لات عزا و منات ہماری مدد کریں گے، چلو آگے بڑھو، ایک اکیلا علی ہمارا کیا بگاڑے گا۔ کافروں کا لشکر وادی عقیق سے آگے بڑھا۔ وادی عقیق کو پار کر کے مولا آگے بڑھ رہے تھے کہ کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ یہی جملے پہ لا کے میں نے شہنشاہ صاحب بھائی کی بات سے اپنی بات کو ملانا ہے۔
علی نے محملوں کو بٹھایا، اماریوں کو بٹھایا اور اپنا گھوڑا بٹھایا، گھوڑے کو چھوڑا، شہزادی کی اماری کے قریب آئے۔ جس نے زندگی میں عزاداری یہ سوچ کے کی ہے کہ اس نے نہیں کی، یہ دعائے زہرا کا انعام ہے، اس کے لیے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ آئے شہزادی کی اماری کے قریب، پردے کے قریب کھڑے ہو کے علی نے کہا انی خارج الی اعداء اللہ و اعداء الرسول و اعدائنا فعلیک بدعا۔ اے شہزادی، اللہ کے دشمنوں کا لشکر آ گیا، میں ان دشمنوں سے لڑنے جا رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے میرے حق میں دعا فرمائیے۔ علی نے جملہ کہا، رفعت راسہا نحو السما، فاطمہ نے سر آسمان کی طرف اٹھایا، اللہم عز علی بعزکا وانصرہ بنصرتکا، پروردگار تجھے میرے حق کا واسطہ علی کی اپنی مدد کے صدقے میں مدد فرما، علی کو غلبہ عنایت فرما۔ میں نے زہرا کی صرف 2 دعائیں دیکھی، ایک دعا حیدر کرار کے لیے، ایک دعا ماتمدار کے لیے۔ دعا فرمائی شہزادی نے۔ علی گھوڑے پر سوار ہوئے، رکابوں میں پیر رکھے، اپنی تلوار کو نکالا۔ اس تلوار کا نام علماء نے لکھا ہے مخزم، قیمہ قیمہ کر دینے والی تلوار۔ یہ علی کے ہاتھ میں ہے۔ ادھر کافروں کا لشکر سامنے آیا، اب علی نے کافروں کے لشکر پہ حملہ کیا۔ زبان پر رجز ہے، رجز پڑھتے جاتے ہیں، حملہ کرتے جاتے ہیں۔ اب علی کے رجز کا صرف ایک جملہ آپ کو سنانا ہے اور انشاءاللہ اسی پر مجلس سمٹ جائے گی۔ علی نے کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، گھوڑے کی رکابوں میں پیر رکھا، بلند ہوئے اور آخری کافر کو دیکھ کے علی نے فرمایا انا الفتى الكرار، انا فارس المغرار، انا مفنی الکفار، انا مبید الفجار، انا قسیم الجنت والنار، انا ابو الائمة الاطہار، انا نجم الثاقب، انا سیف القاذب، انا واللہ اسد اللہ الغالب، انا علی ابن ابی طالب۔ اب اس کی اگر وضاحت کروں گا تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، مجھے اپنی بات 1 گھنٹے کے اندر سمیٹنا ہے، لہذا ساری بات چھوڑتے ہوئے صرف آخری جملہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ انا نجم الثاقب، آسمان میں جو سب سے زیادہ ستارہ چمکتا ہے وہ میں ہوں۔ انا سیف القاذب، پہاڑوں کو پھاڑنے والی تلوار میں ہوں۔ انا واللہ اسد اللہ الغالب۔ اگر علی نے اتنا کہا ہوتا کہ میں اسد ہوں تو بات مکمل تھی۔ عربی لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے اگر مولا نے کہا ہوتا کہ میں شیر ہوں، بات مکمل ہے۔ علی نے کیا فرمایا؟ اسد اللہ، میں دنیاوی شیر نہیں ہوں، اللہ کا شیر ہوں۔ اب بھی بات مکمل ہے، ابھی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر علی نے کیا فرمایا؟ اسد اللہ الغالب، صرف اللہ کا شیر نہیں، اللہ کا وہ شیر ہوں جو ہمیشہ غالب رہے گا۔ اب یہ اسد اللہ الغالب اگر سمجھنا ہے تو تھوڑا سا آپ کو یمن کی طرف جانا پڑے گا۔ یمن کا نام تو آپ کا سنا ہوا ہے، بہت مشہور ملک ہے، اور ہمیں اس ملک سے ایسے بھی بڑی محبت ہے کیونکہ زہرا نے جس چادر میں اہل بیت کو محفوظ کیا تھا وہ بھی چادر یمانی تھی، وہیں یمن سے آئی تھی۔ اور 4-5 سال سے، کورونا کے پہلے سے، حالات یمن کے لگاتار خراب سے خراب ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ جاوید بھائی موجود ہیں، بڑے ممالک نے کوشش کی اس سلسلے سے کہ ان کی آرمی جائے اور جا کے اس معاملے کا کوئی تصفیہ پیش کرے اور ان معاملے کو سلٹا دے تاکہ بے گناہوں کا خون نہ بہایا جائے، مگر نہ سعودی ہٹنے کو تیار تھا نہ یمنی ہٹنے کو تیار تھے، اور 4 سال مسلسل لڑائی ہوتی رہی۔ اور اس لڑائی میں ایک چھوٹا سا جتھا شامل ہوا جس کا نام ہے حزب اللہ، اس نے لڑائی کو وہ رخ دے دیا کہ اتحادی فوج یمن کی اتنی سی فوج کو ہرا نہیں سکی، اور 4 سال بعد اب سمجھوتے کی میز پہ سعودی کو آنا پڑا۔ میں سوچ رہا تھا
کہ اتنی بڑی اتحادی فوج اتنی سی فوج کو نہیں ہرا سکی. کیوں نہیں ہرا سکی؟ تو بس سبب یہی سمجھ میں آیا کہ چونکہ یمن سے آئی تھی زہرا کی چادر، تو اللہ نے یمن کو دبنے نہیں دیا. اب بھی جملہ پڑھنا پڑے گا. امت جہاں سے صرف چادر آ جائے، جب کوئی اسے نہیں مٹا سکتا تو جس قوم کو دعاؤں میں مانگا ہو، کوئی اسے کیسے مٹا سکتا ہے؟ کوئی اس قوم کو کیسے مٹا سکتا ہے؟ تو بہرحال سمجھوتے کی میز پہ آیا. حالات آپ کے سامنے. اسی یمن میں آج سے سینکڑوں سال پہلے ایک عادل بادشاہ رہتا تھا، مولا کا چاہنے والا، بہت بے انتہا محبت کرنے والا. مشکل میں گرتا تھا تو اپنے مولا کو پکارتا تھا. مطلب ایسا کہہ لیجئے کہ بالکل وہ شیعہ تھا کہ جو ایک لمحے بھی اپنے مولا کو بھولا نہیں تھا. ایک مشکل میں گرفتار ہوا، حل نظر نہیں آیا، پریشان ہوا، مصلے پہ آیا، مولا سے توسل کیا، آنکھ لگی، خواب میں شہنشاہ کائنات کی آمد ہوئی. اب علی خواب میں آئے، علی نے اٹھایا، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ انہوں نے کہا مولا آپ جانتے ہی ہیں کہ میں کیوں پریشان ہوں. مولا کہا نہیں بتا. اس نے پریشانی بتائی تو مولا نے کہا اگر میں صرف حل بتاؤں تو تیری پریشانی حل ہوگی، اگر میں ایک وظیفہ بتا دوں تو تیری نہیں، پھر کائنات کی مشکل حل ہو جائے گی. کریم اسی کو کہتے ہیں کہ مانگا اتنا جائے اور جھولیاں بھر بھر کے دے دے. تو مولا نے اسے ایک ورد یاد کرایا. فارسی کا شعر تھا، مولا نے اسے یاد کرایا. اس نے یاد کیا. اب خواب سے بیدار ہوا، وقت سمٹتا جا رہا ہے، بہت بات تیزی سے کرتے ہوئے، ساری درمیان کی بات چھوڑتے ہوئے صرف مطلب کی بات آپ سے کر رہا ہوں. اس نے اٹھا. اب اس نے یاد کرنا شروع کیا کہ مولا نے کیا یاد کرایا تھا. تو اسے ایک شعر کا پہلا مصرع یاد رہا، دوسرا بھول گیا. بہت ذہن پہ زور ڈالا، کیا تھا مصرع، یاد نہیں آیا. اکثر ہوتا ہے شعرا بھی پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں. جو کلام ہمیشہ پڑھتے ہوں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ذہن سے سلپ ہو جاتا ہے، وہ نہیں یاد آتا. اب یہ بڑا پریشان. اس نے وزیر کو بلایا. وہ وزیر کو بلا کے کہا ارے وہ مولا میرے خواب میں آئے تھے. کہا جی مبارک ہو. کہا نہیں، انہوں نے ایک مصرع مجھے یاد کرایا تھا، شعر یاد کرایا تھا، مجھے مصرع یاد ہے، دوسرا بھول گیا ہوں، تو یاد دلا. اس نے کہا سرکار کیسی بات کر رہے ہیں، خواب میں آپ کے آئے ہیں مولا، میرے خواب میں تھوڑے ہی آئے. اگر میرے خواب میں آتے تو میں بتا دیتا آپ کو. آپ یاد کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کو یاد آ جائے. اس نے ذہن پہ اور زور ڈالا، نہیں یاد آیا. ایک دن، 2 دن، 4 دن، مہینہ پریشان ہوا تو اس نے اعلان کر دیا کہ پوری رعایا میں جو دوسرا مصرع یاد دلائے گا آدھی سلطنت اسے دے دوں گا. آدھی سلطنت اسے دے دوں گا. اسی یمن میں ایک فقیر رہتا تھا. فقیر ایسا تھا کہ مانگتا سب سے تھا، لیتا کسی سے نہیں تھا. جیسے کسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ لو اپنی مشکل حل کر لو، تو وہ کہتا تجھ سے تھوڑے ہی مانگا ہے، جس سے مانگا ہے وہ جانتا ہے. کہا کس سے مانگا؟ کہا مولا کائنات سے. کہا پھر ہمارے سامنے ہاتھ کیوں پھیلا رہا ہے؟ کہا پھیلا اسی لیے تو رہا ہوں کہ میرا مولا کائنات کی ہر صدا کو سنتا ہے، ہو سکتا ہے میری آواز میرے مولا تک پہنچ جائے. جب امید بر نہ آئی، یہ جنگل کی طرف نکلا. اچانک اس نے دیکھا کہ شجر سایہ دار اور اس کے نیچے ایک صاحب جلال شخصیت کھڑی ہے. اس نے اشارے سے بلایا، اے ادھر آؤ. جلدی سے درخت کے نیچے گیا، سلام کیا. جی. کہا ہمیں پہچانا ہم کون ہیں؟ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں. شہر عزا، شہر ولا، شہر فضائل، جملے کی قدر کیجئے گا. اس نے کہا کہ جی آپ کو میں نے پہچانا نہیں، آپ ہیں کون؟ کہا میں وہی ہوں کہ جس سے تو مانگنا چاہتا تھا. تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ مجھ جیسے غریب سے ملنے آئے؟ تو مولا نے مسکرا کے ایک جملہ کہا، ہماری نظروں میں غربت یا دولت کی قیمت نہیں ہے، ولایت کی قیمت ہے. یہ ولایت جہاں ہوگی وہ ہمارا ہوگا، ہم اس کے ہوں گے. ہم نے تیرے دل میں ولایت کو پایا، ہم تجھ سے ملاقات کو آ گئے. تو انہوں نے کہا جی مولا بہت بہت شکریہ، اور بہت بڑا احسان آپ کا کہ مجھ غریب سے ملنے آئے. مولا ایک چھوٹا سا سوال ہے، غریب ہوں، میری مشکل کشائی فرمائیے. تو مولا نے ایک سوال کیا کہ ایک بات بتا، جب دنیا تجھے دے رہی تھی تو نے لیا کیوں نہیں؟
تو اس نے معذرت کے ساتھ کہا مولا جس سے بھی مانگ رہا تھا وہ تو خود فقیر تھا، اگر وہ دیتا بھی تو کیا دیتا، فقیر کو فقیر دے رہا ہے، مجھے چاہیے امیر کائنات سے، آپ آ گئے مل جائے گا۔ مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب جو مولا نے شعر یاد کرایا تھا، یہاں سے لے کے یہ شعرا کی بزم بیٹھی ہے، آخری مجمع تک شعر سننے والا، سمجھنے والا، نقطہ سنج مجمع میرے سامنے ہے، شعر فہمی والا مجمع میرے سامنے اور دماغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا نے جو شعر یاد کرایا تھا اس کا پہلا مصرع تھا زہرے شیر شود آب بپاداری دل، مطلب یہ ہوا کبھی کبھی شیر کا پتا بھی پانی ہو جاتا ہے۔ اب یہ اشارہ تو ساری دنیا سمجھتی ہے، شیر کا پتا پانی ہو جاتا ہے مضبوطی قلب کے باوجود، شیر سے مضبوط کلیجہ تو کسی کا نہیں ہوتا، تو مضبوطی قلب کے باوجود پتا پانی ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کو یہ مصرع یاد رہا، مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم مشکل کشائی کرتے، ایک مصرع یاد کراتے ہیں، اسے یاد کر لے۔ اب مولا نے اسے مصرع یاد کرایا، اتنا یاد کرایا، اتنا یاد کرایا کہ نو کے زبان ہو گیا، ازبر ہو گیا، رٹا دیا، بالکل ایسے یاد کرا دیا کہ نسلیں بھی بھولنے نہ پائیں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کر، یمن کے بادشاہ کے یہاں چلا جا، اسے یہ مصرع سنا دے، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ جیسے ہی فقیر چلنے لگا تو مولا نے کہا اے رکو، جی مولا، کہ تجھے میری ضرورت پڑے گی، میں یہی تیرا انتظار کر رہا ہوں، آ جانا مل لینا۔ اب یہ نہ میری سمجھ میں آیا، نہ آپ کی، نہ اس فقیر کی سمجھ میں آیا۔ یہ چلا بادشاہ کے دروازے پہ گیا، محل کا دروازہ اس نے کھٹکھٹایا، دربان نے دروازہ کھولا، کیا بات ہے؟ کہ بادشاہ سے ملنا ہے۔ کہ اپنی حالت دیکھ، کہاں تو فقیر، کہاں بادشاہ سلامت۔ اس نے کہا ایک کام کر، جا کے بادشاہ سے کہہ دے کہ میں دوسرا مصرع یاد دلانے آیا ہوں، آگے کچھ نہیں کہنا پڑے گا۔ اب دربان دوڑا دوڑا بادشاہ کے پاس گیا، سرکار کوئی فقیر ہے جو دوسرا مصرع یاد دلانے آیا؟ اس نے کہا بھی دروازے پہ کیوں روکا ہے، جلدی سے اندر لے کے آ۔ فقیر اندر آیا، الیک سلیک ہوئی، کب بتا؟ اس نے کہا آپ پہلا مصرع پڑھیے۔ اب اس نے بادشاہ نے پہلا مصرع پڑھا، زہرے شیر شود آب بپاداری دل۔ اس نے فوراً دوسرا مصرع پڑھا، اسد اللہ برسد گرب مددگاری دل۔ اگر اللہ کا شیر مدد کو آ جائے تو شیر کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے بڑھ کے کلیجے سے لگایا، بلائیں لی، کہا آدھی سلطنت کا مالک آج سے تو، یہ خزانے کی چابیاں پکڑ، یہ آج سے تخت تیرا، یہ تاج تیرا۔ مگر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ، ایک ایک آدمی اس جملے پہ اگر میرا حق ادا کر دے گا تو میرا دل خوش ہو جائے گا۔ مولا نے یہ یاد کرایا مصرع، بادشاہ نے کہا ایک بات بتا، خام میں تو مولا میرے آئے تھے، مصرع تجھے کیسے یاد ہوا؟ یہ بتا تجھے پڑھایا کس نے؟ من علموں کا، کس نے پڑھایا؟ اب فقیر نے ہاتھ جوڑ کے جملہ کا جملہ سنبھالیے گا کہ مجھے اسی نے پڑھایا جس نے تجھے پڑھایا، بس ایک فرق ہے، تجھے خام میں پڑھایا، مجھے بیداری میں پڑھایا۔ تیرے خام میں آئے، میرے سامنے آئے۔ بدے کے وقت بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔ انہوں نے کہا جس نے تجھے پڑھایا اسی نے مجھے پڑھایا، بس پڑھانے میں ایک فرق ہے، تیرے خام میں آ کے پڑھایا، مجھے عالم بیداری میں پڑھایا۔ بس جیسے ہی فقیر نے کہا نا کہ عالم بیداری میں پڑھایا، اب بادشاہ کے حواس اڑ گئے، مولا تجھ سے ملنے آئے تھے، عالم حضور میں، عالم شہود میں، اس عالم فانی میں تجھ سے ملنے کا۔ جی بادشاہ سلامت۔ کبیر ایک بات سن، اگر تو میری مولا سے ملاقات کرا دے تو ساری سلطنت کا مالک تو۔ انہوں نے کہا اچھا
اسی لیے مولا نے کہا تھا کہ میں یہیں انتظار کر رہا ہوں، تجھے میری ضرورت پڑے گی۔ انہوں نے کہا سرکار کوئی بڑی بات نہیں، مولا تو ابھی ہیں، چلیے میرے ساتھ۔ اب بادشاہ محل سے نکلا، سارے خزانوں کی چابیاں اس کے حوالے کی، مولا کی بارگاہ میں آیا، آ کے سلام دعا کی، اور جیسے ہی مولا کا چہرہ دیکھا اس نے کہا ساری سلطنت کا مالک تو، اب جملے کے مجھے زحمت نہ اٹھانا پڑے، آپ اندازہ لگاؤ امت جس کے چہرے کے دیدار کا صدقہ یمن کی سلطنت ہو وہ فقیروں سے خلافت مانگے گا۔ وہ دامن پھیلا کے جائے گا، مجھے خلیفہ بنا لو، میں ان سے زیادہ حقدار ہوں۔ اسد اللہ برسد گر بمددگاری دل، اگر اللہ کا شیر مدد کو آ جائے تو شیر کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ انا واللہ اسد اللہ الغالب، میں اللہ کا ہمیشہ غالب رہنے والا شیر ہوں۔ انا ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کتنا فخر کرے کائنات اس نام پر۔ یہ جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بیٹا جج نہ ہو تو بیٹے کے لیے کہنا بہت آسان ہے کہ میرے والد جج ہیں، لیکن استغفر اللہ، مثال کے بات کر رہا ہوں آپ سے، اگر ان کے والدین جیسے قابل نہ ہوں، ایسی وکالت اور ایسی قانون کی ڈگریاں نہ جانتے ہوں، وہ جج کا عہدہ ان کے پاس نہ ہو، اور سامنے کوئی بڑا بہترین ہائی کوالیفائڈ آدمی بیٹھا ہوا ہو اور وہ پوچھے کہ جی یہ کون ہے، تو جلدی سے باپ کا نام نہیں بتایا جاتا، کیونکہ آدمی شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ جی ہم ایسے، ہماری رینک یہ ہے، سامنے والا اتنی اونچی رینک پر بیٹھا ہوا انسان، اور ہمارے والد کا وہ معاملہ یا وہ علم یا وہ اسٹیٹس نہیں ہے کہ ہم بتائیں۔ آپ اندازہ لگاؤ 84 جنگوں میں گھوڑے کی رکابوں میں پاؤں رکھ کر علی نے فخریہ ہر جنگ میں کہا ہے، اما تعلم انا ابن ابی طالب، نہیں جانتے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اگر علی کی نظروں میں ابو طالب کا رتبہ کچھ بھی کم ہوتا، علی مرد میدان، علی کل ایمان، علی 84 جنگوں کا فاتح، علی علم کی مسند کا سب سے بڑا عالم، علی باب مدینۃ العلم، علی مصلی پہ سب سے بڑا عابد، علی معراج کے پردے کے پار اتنے فضائل رکھنے کے بعد جو اپنا تعارف اپنے نام سے نہ کرائے، اپنے باپ کے نام سے کرائے، تو سوچو کہ ابو طالب کیا ہوں گے۔ دنیا دنگ ہے، چونکہ کسی کا بھی باپ علی کے باپ جیسا نہیں تھا، اور ہر میدان میں علی نے اپنے باپ کا نام روشن کیا۔ ایک مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، درگاہ شاہ نجف میں مجلس ہو رہی ہے، اس مجلس کی نورانیت کیا ہوگی کہ دیار بھی علی کا ہو، فضائل بھی علی کے ہوں، اور مرحوم کا نام بھی علی سے شروع ہوتا ہو۔ تو بھئی یہ مجلس تو بلندیوں کی اس معراج پہ ہے کہ جہاں سے نیچے تو دیکھا جا سکتا ہے، اوپر نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی حسیب بھائی نے کہا ہم بھی دنیا گھومتے ہیں، مسلسل مجالس ہوتی رہتی ہیں، مجلسیں پیسوں کی محتاج نہیں ہیں، مجلسوں میں نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ آپ یاد کیجئے اسی لکھنؤ میں، اسی شہر اعظم میں سن 2000 سے پہلے کے حالات کیا تھے۔ اپنی آنکھوں ہم لوگوں نے دیکھا ہے، انجمن کے نوجوان سائیکلیں کرائے پہ لیتے تھے، 2-2 روپیہ، 1-1 روپیہ، 4-4، 5-5 روپیہ، اور پوری رات انہی سائیکلوں پہ سوار ہو کے معلوم ہے کہ کبھی تال کٹورے کی شبیداری میں ہیں، کبھی بنیاد باغ کی شبیداری میں ہیں، کبھی کاظمین میں ہیں، کبھی درگاہ میں ہیں۔ یہ آپ کے دیکھے ہوئے نظارے، میں ایسا نہیں کہ آپ کے سامنے کچھ اور پڑھ رہا ہوں، ہوتا تھا کہ نہیں یہی ہوتا، لیکن کل تک کرائے کی سائیکلوں پہ چلنے والا ماتمی الحمدللہ آج اپنی گاڑیوں سے شبیداریوں میں جا رہا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ نیت خالص تھی اور صرف اپنے امام کو پرسا دینا تھا۔ اس دور کی شب داریوں پہ نظر دوڑائیے ذرا، بزرگوں کے ذہنوں میں وہ سارے یادداشت محفوظ ہوں گی کہ آدمی سال بھر اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر شب داری کا اہتمام کرتا تھا۔ کچھ ہو بس مولا کا عزادار میرے یہاں آئے اور ایک لقمہ کھا کے چلا جائے تو سال بھر میرے گھر کی برکت نہیں جانے پائے گی۔ اسی لکھنؤ میں انجمن شبیریہ کے صاحب بیاض بیٹھے ہیں ہمارے سامنے ہی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس عزاداری نے اتنے کام کیے ہیں، پتہ چلے گا کہ عزاداری کس طرح سے آپ کے کام آتی ہے۔ الیہ الیہ سکینہ سکینہ بڑا مشہور نوحہ ہے اس انجمن کا۔ ہم لوگ بھی جب جلوس میں 7 ربیع الاول 8 ربیع الاول یا جھاؤ لال کے امام باڑے میں جلوس نکلتا تھا، اس اتوار کا شاید پہلا اتوار سفر کا یا غالباً دوسرا اتوار ہوتا تھا، تو صرف پرچم دیکھ کے ہم لوگ جاتے تھے کہ وہاں انجمن شبیریہ کھڑی ہے، اور وہ فرمائش بھی ایک ہی ہوتی تھی کہ کچھ نہ پڑھیے، بس الیہ الیہ سکینہ سکینہ۔ جو آدمی پردیس میں رہتا اس سے پوچھئے کہ جہاں مجلس کرنے کی اجازت نہ ہو تو یہی سب نوحے ہم لوگ نکالتے ہیں موبائلوں میں، اور عاشور کا دن یہی نوحے سنتے سنتے گزر جاتا۔ یہ اسی لکھنؤ کی پہچان۔ کل تک غربت تھی، الحمدللہ آج مولا کے صدقے، عزاداری کے صدقے حالات آسودہ ہو چکے ہیں، مومنین کے کاروبار ترقی پا چکے ہیں، بچے جو چھوٹے تھے اس زمانے میں آج الحمدللہ اچھی اچھی نوکریوں پہ ہیں، اور آج بھی رویہ وہی ہے کہ ہر مہینے سیلری سے اتنا حصہ نکال دو کہ زہرا ہماری مہمان ہونے والی ہے۔ میں علی ظہیر صاحب سے بھائی اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، آپ نے بھی عزاداری کی ہے، آپ مولا کی بارگاہ میں پہنچ گئے، خدا آپ کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ مل بھی چکی ہوگی ماشاءاللہ، آپ اس جزائے خیر سے فیضیاب بھی ہو چکے ہوں گے۔ ورثاء سے بھائی اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے والد کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، یہ عزا خانہ شہر سے بہت دور ہے، آبادی پرانے لکھنؤ میں ہے، یہاں بہت کم تعداد ہے آپ کی، لیکن ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع شاہ نجف میں جو بیٹھا ہوا ہے، یہ کس وجہ سے آیا؟ اس کو صرف اور صرف بلایا ہے تو مجلس حسین نے بلایا۔ وصیت کہہ لیجئے، ہدایت کہہ لیجئے، تبلیغ کہہ لیجئے، اپنی عزاداری سے کبھی سمجھوتا نہ کیجیے گا۔ ہماری پہچان ہماری دولت نہیں ہے، ہماری پہچان ہمارے شہر نہیں ہے، ہماری پہچان ہماری عزاداری ہے۔ اس عزاداری کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں، 35 سال 30 سال تک لگاتار عزاداری کا بند رہنا، پھر عزاداری کا کھلنا، 35 سال میں ایک نسل ختم ہو جاتی ہے۔ تو ذرا ان مرحومین کے جذبات پہ ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھیے کہ جنہوں نے 35 سال میں کسی جلوس میں شرکت نہ کی ہو اور وہ دار فانی سے کوچ کر گئے ہوں، کبھی قبر پہ جا کے ان سے کہیے کہ جب آپ ماتم کر رہے ہوں کہ چچا اٹھ کے دیکھیے آج اسی لکھنؤ میں حسین کا ماتم پھر سے ہو رہا۔ آپ کی پہچان عزاداری۔ کوئی اگر امیر مر جائے تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے یہاں کچھ اور پروگرام ہوتا ہے؟ اس کے یہاں بھی مجلس ہوتی ہے، اور مجلس کا پہلا فائدہ یہی ہے کہ کائنات کے وہ شہنشاہ جو کسی کے یہاں نہیں جاتے، ادھر فرش عزا بچھتا ہے، ادھر امیر کائنات مصلے چھوڑ کے فرش عزا کے مصلے پا آ جاتے۔ سلام ان ماؤں کو جنہوں نے فرش عزا بچھانے کی تہذیب دی، سلام ان بزرگوں کو کہ جنہوں نے جان کا سودا کر لیا مگر عزاداری سے سودا نہیں کیا۔ پروردگار اس عزاداری کو سلامت رکھ۔ آج تیسرا دن ہے، 20 ذی الحجہ ہو چکی ہے، زیادہ سے زیادہ 9 دن درمیان میں بچا ہوا ہے، کیونکہ 10واں دن آئے گا تو کربلا کا رہنے والا آپ کے شہر میں آپ کا مہمان ہوگا۔ وہ ہمارے یہاں جب فرش عزا بچھتا ہے تو نہ ہمیں کوئی مردہ یاد آتا ہے نہ کوئی مرحوم یاد آتا ہے، وہاں ایک چیز یاد میں رہتی ہے، کاش کہ وہ ہوتے تو آج عزاداری اس انداز سے کر رہے ہوتے۔ بزرگ مجلسوں کی شان ہوتے ہیں، آواز گریہ سب سے پہلے انہی لوگوں کی بلند ہوتی ہے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے،
اب میں مولا کے فضائل پڑھنے کے بعد کیا مصائب پڑھوں. ابھی میں نے آپ کو ایک ہجرت سنائی ہے. پیغمبر مکے سے مدینے کی طرف گئے ہیں, علی مکے سے مدینے کی طرف گئے ہیں. ایک ہجرت اور ہے, حسین مدینے سے کربلا کی طرف گئے تھے. شاید معذرت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اس لکھنؤ کو پلتے بڑھتے دیکھا ہے. یہیں سلطان المدارس میں جو بھی حاصل ہوا ہے وہی سب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو دیکھا ہے, جو محسوس کیا, وہ آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. شاید معذرت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں, حسین کی ہجرت جو مدینے سے کربلا کی طرف تھی اس میں اتنی غربت نہیں تھی جتنی زین العابدین کی غربت کربلا سے مدینے کی طرف تھی. حسین گئے ہیں, بھرا پورا خاندان لے کے گئے. بھتیجے ساتھ ہیں, بھانجے ساتھ ہیں, بہن ساتھ ہے, چھوٹی بہن ساتھ ہے, عباس کی بہن رقیہ ساتھ ہے, عباس کے بھانجے بھتیجے ساتھ ہیں. پورا بھرا پورا گھر لے کے حسین گئے ہیں. اور جب میں نے مقاتل کو پڑھا ہے تو مقاتل میں یہ جملے بڑے زور شور سے لکھے گئے کہ کربلا جب حسین پہنچے تھے تو 76 بیویاں ساتھ تھیں خانوادہ عصمت و طہارت سے, اصحاب حسین سے. 76 بیویاں اور 44 بچے تھے جو کربلا معلیٰ پہنچے تھے. لیکن جب کربلا سے ہجرت ہوئی ہے تو روایت کہتی ہے کہ بیویاں تو واپس آئی ہیں مگر جو 44 بچے گئے تھے ان میں سے صرف ایک محمد باقر واپس آئے. اب میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, صاحبان اولاد بیٹھے, کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیجئے گا, ان 43 بچوں کا کیا ہوا؟ اما چلیے 2 بچے زندان شام تک ملتے ہیں, جناب سکینہ اور محمد باقر, لیکن باقی بچوں کا کیا ہوا؟ روایت کہتی ہے کہ 22 بچے یا پیاس کے مارے مر گئے یا میدان جنگ میں جا کے مارے گئے. جناب مسلم کے 2 بچے میدان میں مارے گئے. حسن کا چھوٹا بیٹا میدان میں مارا گیا, اون و محمد میدان میں مارے گئے. باقی بچوں نے پیاس کے مارے دم توڑ دیا. تو 22 بچے تو ابھی بھی بچے ہیں. ان 22 بچوں کا کیا ہوا؟ اگر کلیجے میں دھڑکتا ہوا یقیناً کوئی کہیں حسین کی محبت کروٹ لے رہی ہے اور سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنیے گا. ان 22 بچوں میں 2 بچے تو شام تک گئے, باقی 20 بچوں کا کیا ہوا؟ روایتیں کہتی ہیں کہ ظالم اونٹوں کو اتنی تیزی سے دوڑاتے تھے کہ اونٹوں کے پیروں کے نیچے آ کے بچے راہ شام میں مارے گئے. اور زندان شام تک صرف 2 بچے, ایک کا نام ہے سکینہ, ایک آپ کے وقت کا امام محمد باقر. اجرکم اللہ, مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے. میں کہہ رہا تھا نا, ورثاء کے لیے بڑے آرام و اطمینان کی بات ہے. اس گرمی میں, امس میں, اتنے خراب موسم کے باوجود اتنا بڑا مجمع شاہ نجف میں حاضر ہو گیا. آپ کے والد کے جنازے میں بھی مجمع رہا ہوگا, آپ کے دل کو بڑا اطمینان رہا ہوگا. مگر جہاں بات لے کے آیا ہوں, ذرا ایک نظر اس بچی کے جنازے پر ڈالیے جو زندان کی تاریکی میں ماری گئی. اما کاندھا دینے والے تو بڑی بات ہے, زنجیروں میں جکڑا امام, ہاتھوں پہ سکینہ کا لاشا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. بس عزیز و آخری جملہ ختم کر رہا ہوں. روایات کہتی ہیں 2 ہاتھ لحد سے باہر آئے, انہی نے سکینہ کے جنازے کو سنبھالا. میں مصائب پڑھ چکا, زندان سے رہائی ملی, قافلہ مدینے آ گیا, 2 سے میرے مولا کو قید کیا گیا. فضہ نے زندان شام کے قریب اپنا مسکن بنا لیا. ادھر جناب فضہ کی شہادت ہوئی, ملک الموت آیا, امام از غیب تشریف لائے اور مجمع جو غسل و کفن کے لیے تیار کھڑا تھا مجمع کائی کی طرح پھٹا. امام نے کہا خبردار, یہ میری ماں کا جنازہ ہے, ہاتھ نہ لگانا. مجمع ہٹ گیا. امام نے ایک شخص کو بلایا اور کہا حمیدیہ محلے میں ایک غسالہ رہتی ہے, جا کے اسے بلا لا. وہ گیا, غسالہ کو لے کے آیا.
غسالہ نے فضہ کو غسل دیا، جنازہ تیار ہوا، امام نے نماز پڑھائی، اپنے ہاتھوں سے ماں کا جنازہ قبر میں اتارا، فاتحہ پڑھی، گھوڑے پر سوار ہوئے، چلتے چلتے جیب میں ہاتھ ڈالا اور غسالہ کو قریب بلا کے کہا بی بی یہ تیری اجرت ہے جو تو نے میری ماں کے جنازے کو غسل و کفن دیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا۔ آخری جملہ، اگر کلیجہ آپ کا دھڑکتا ہے تو آپ کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں، جناب سکینہ کی غربت کا اندازہ لگا لیجئے گا، یہ میری ماں کے جنازے کی اجرت ہے جو تو نے غسل و کفن دیا ہے۔ غسالہ چلنے لگی، امام نے کہا بی بی رک جا، تیرا ہم پہ ایک قرض بھی ہے۔ دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک تھیلی نکالی، غسالہ کے حوالے کی، بی بی یہ بھی رکھ لے۔ اس نے ہاتھ جوڑے کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں کون سے ادھار کو آپ سے لوں، کون سا ادھار ہے میرا آپ پہ، آپ کو میں نے کب ادھار دیا تھا؟ بس سید الساجدین نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور رو کے ایک جملہ کا تجھے کچھ یاد ہے؟ زندان شام ایک 4 سال کی معصومہ بدن سے کرتے کے بجائے اکھڑتا ہوا گوشت، ہم اس دور اتنے غریب تھے تیری اجرت نہ دے سکے، میں اسی سکینہ کا بھائی علی زین العابدین لے بی بی اجرت وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، مالک ہماری اس عبادت کو قبول فرما، جو بھی آنسو ہماری آنکھوں سے نکلیں بارگاہ سیدہ میں بہترین پرسے کے طور پر قبول فرما۔ تیری بارگاہ میں خصوصی دعا ہے میرے مالک، اس مجلس کا جو بھی ثواب معین کیا اس سے مرحوم کی روح کو شاد فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ مولا کے ناصروں میں ہمارا شمار ہو۔ آخر کلام میں تیری بارگاہ میں خصوصی دعا ہے میرے مالک، جنت البقیع کی عالی شان تعمیر فرما، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر سید علی ظہیر رضوی ابن راحت حسین رضوی صاحب کی روح کو اصال فرما۔ صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ۔ انجمن نیر الاسلام لکھنؤ کے صاحب بیاض اور ان کے دستے سے گزارش ہے کہ نوح ماتم کے سلسلے کا آغاز کریں۔ ایک نوحے کی گزارش نماز کا متصل ہو چکا ہے، انجمن نیر الاسلام سے گزارش ہے کہ ایک نوحہ پیش کریں۔ یا حسین 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 زینب کو پے ہم خیال آ رہا تھا، یہ زینب کو پے ہم خیال آ رہا تھا، یہ زینب کو پے ہم خیال آ رہا تھا، ابھی جلوہ فروز بھائی میرا تھا، ابھی جلوہ فروز بھائی میرا تھا، ابھی نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، ابھی نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، اسی سرزمین کو یہ رتبہ ملا ہے، اسی سرزمین کو یہ رتبہ
ایک مطمئن تھا میرا شیر سا بھائی دیتا تھا پہرا جو اب موت کے گھاٹ پر سو رہا ہے یہی کربلا ہے یہی کربلا ہے ناپاس ہے اپنا شاہ زمان ہے نہ قاسم نہ اکبر نوجوان ہے میں تنہا ہوں ہر گام پر امتحان ہے بڑا گھر میرا اجڑا پڑا ہے یہی کربلا ہے یہی کربلا ہے زینب کو پہ ہم خیال آ رہا تھا یہ زینب کو پہ ہم خیال آ رہا تھا سلاتے تھے خود جس کو سینے پسروار تھے مانوس مثل پدر سا برادر سکینہ وہ عباس کی ناز پروار اسی کا گلا رسن میں بندھا ہے یہی کربلا ہے یہی کربلا ہے رسن بازوؤں میں ادھر باندھ رہے ہیں نظر میری عباس کو ڈھونڈتے ہیں
منور یہاں خون ناحق بہا ہے، منور یہاں خون ناحق بہا ہے، یہی کربلا ہے، یہی کربلا ہے، یہ زینب کو خیال آ رہا تھا، یہ زینب کو ہم خیال آ رہا تھا، حسین 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 السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر العهد مني لزارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي مولاي يا قاب الفضل عباس يا ابن أمير المؤمنين أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء واسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مولاي غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك أيها المدفون بأرض يطوس، السلام عليك مقضي الشية والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك مولانا يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان والأمان والأمان من فتنة الزمان من شر الشيطان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك أبة الإيمان، السلام عليك إمام زماننا هذا عجل الله فرجك وسعى الله تعالى مخرجك وزورك إن شاء الله وجعل الله من أنصارك وعوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسجد میں ترہیم مجلس ہے، مسجد مجلس ترہیم اس کا اعلان کر دیں.